علی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ مومنین کرام، لائق صد احترام صاحبان، ہر سال کی طرح اس سال بھی بمناسبت جشن فاتح خیبر اس بزم کا انعقاد کیا گیا، اور یہ عظیم الشان محفل مقاصدہ ہر سال کی طرح اس سال بھی بتوفیق الہی بتائید محمد و آل محمد علیہ السلام منعقد ہے۔ اور اللہ سلامت رکھیں ان ہاتھوں کو کہ جو ہاتھ زمین کے سینے پہ آسمان بچھانے کے کام آتے ہیں۔ اللہ ان کے رزق میں برکت دے کہ جو اپنی دولت کو اور اپنے پیسے کو آل محمد علیہ السلام کے ذکر کے لیے صرف کرتے ہیں۔ اس محفل میں مشاہیر شعراء کرام شرکت فرما رہے ہیں، اور مشہور و معروف بین الاقوامی شہرت یافتہ شعراء کرام نذرانہ عقیدت پیش کریں گے، جن کے نام نامی اس میں گرامی محترم چندن فیض آبادی صاحب اور محترم سہیل بستوی صاحب، یہ شعراء کرام ہیں کہ جو بارگاہ عصمت و طہارت میں منظوم نذرانہ عقیدت پیش کریں گے۔ اور اس محفل مقاصدہ کا آغاز تلاوت کلام پاک، تلاوت باری تعالیٰ سے ہوگا، جس کے فرائض انجام دیں گے لکھنؤ سے تشریف لائے ہوئے بہترین قاری ہمارے برادر محترم قاری ندیم نجفی صاحب، جو تشریف لا چکے ہیں۔ میں تمام مومنین سے گزارش کر رہا ہوں کہ اگر میری آواز ان کے گوش گزار ہو رہی ہے، ان کے کانوں تک پہنچ رہی ہے، تو دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، جیسے کہ آپ کو اس محفل کا قانون بھی پتہ ہے کہ یہ اپنے وقت معینہ پہ شروع ہو جاتی ہے، اور ہمارے بابو بھائی کو اللہ سلامت رکھے کہ یہ وقت کے بڑے پابند ہیں، اور ہونا بھی چاہیے، اس لیے کہ ذکر ان بادشاہوں کا ہے جو وقت سے پہلے پیدا ہوئے۔ وقت ان کا محتاج ہے، یہ وقت کے محتاج نہیں ہے۔ میں تمام مومنین سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ فرش محفل پہ آنے کی زحمت گوارہ فرمائیں، اس لیے کہ دھیرے دھیرے وقت اپنی منزل مقصود تک پہنچ رہا ہے، اور کم وقت میں زیادہ باتیں آپ تک پہنچانے کے لیے اس بزم کا انعقاد کیا جاتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے حالات بھی پیش نظر ہیں۔ تو میں تمام علاقے کے اور جو دور دراز سے سفر طے کر کے مومنین آئے ہیں اس جشن کی نیت سے، میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ اس جشن کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہونے جا رہا ہے، اور مشہور و معروف قاری محترم برادر قاری ندیم صاحب نجفی، جو سرزمین لکھنؤ سے آپ کے مظفر پور شہر میں تشریف لائے ہیں، میں بڑے ہی ادب و احترام سے ان کی طرف حرف التماس لے کے بڑھ رہا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنی بہترین قرأت سے اور اپنے لحن سے مومنین کے قلوب کو منور فرمائیں، اور اس مدحت کے قافلے کو دو گام آگے لے جانے کی ذمہ داری کو سنبھالیں۔ میں بڑی ادب و احترام سے گزارش کر رہا ہوں محترم قاری ندیم نجفی صاحب کی خدمت میں کہ جو لکھنؤ سے تشریف لائیں کہ وہ آئیں اور اپنے فریضہ اولی سے بری الذمہ ہوں۔ آپ حضرات بآواز بلند نعرہ صلوات سے ان کا خیر مقدم فرمائیں۔ محمد یا محمد نعرہ حیدری۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔
بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا.
ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من نارة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك
شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وظللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس واستبرق عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم وصل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين عبدك ووليك ورسولك وآياتك الكبرى والنبع العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي برسول الله في بعض الأيام وقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام
قال إني أجد في بدن ضعفا فقلت له ذاك بالله يا عبت من الضعف. فقال يا فاطمة ائتني بالكساء اليماني فغطيني به. فأتيت بالكساء اليماني فغطيت به وسرت دیوانہ ہوں دیوانہ ہوں دیوانہ علی کا، دیوانہ ہوں دیوانہ ہوں دیوانہ علی کا. اور یہاں سے شعر سماعت کر لیں. منہ پھیر لو کعبے سے جو حیدر سے جلن ہے، منہ پھیر لو کعبے سے جو حیدر سے جلن ہے، منہ پھیر لو کعبے سے جو حیدر سے جلن ہے. سجدہ نہ کرو یہ ہے زچا خانہ علی کا، سجدہ نہ کرو یہ ہے زچا خانہ علی کا. اور مرقد میں میری آ کے نکیرین یہ بولے، مرقد میں میری آ کے نکیرین یہ بولے، چھیڑو نہ اسے یہ تو ہے دیوانہ علی کا، چھیڑو نہ اسے یہ تو ہے دیوانہ علی کا. اور بیمار ہے جو ذہن دوا ان کو ملے گی، بیمار ہے جو ذہن دوا ان کو ملے گی. کہہ دو کہ نجف میں ہے شفا خانہ علی کا، کہہ دو کہ نجف میں ہے شفا خانہ علی کا. اور حج کر کے مسلمان کھڑا سوچ رہا ہے، حج کر کے مسلمان کھڑا سوچ رہا ہے، حج کر کے مسلمان کھڑا سوچ رہا ہے. اللہ کا گھر ہے کہ زچا خانہ علی کا، اللہ کا گھر ہے کہ زچا خانہ علی کا. اللہ کا گھر ہے کہ زچا خانہ علی کا. اور یہ آخری شعر سماعت کریں. لو شم امامت کی خدا اور بڑھا دے، لو شم امامت کی خدا اور بڑھا دے، مل جانے کو بے تاب ہے پروانہ علی کا، مل جانے کو بے تاب ہے پروانہ علی کا. اور دیوانہ ہوں دیوانہ ہوں دیوانہ علی کا، دیوانہ ہوں دیوانہ ہوں دیوانہ علی کا. صلوات بھیجیں گے. سہیل انکل کی موجودگی میں اور سہیل انکل کی اجازت سے میں ان کے چند مصرے پیش کرنا چاہتا ہوں، اور سہیل انکل کی دعا چاہتا ہوں اور آپ لوگوں کی دعا چاہتا ہوں. سماعت کریں. ایک صلوات بھیج دیں. غازی تمہاری مدح نے رتبہ بڑھا دیا. سہیل انکل بتا. غازی تمہاری مدح نے رتبہ بڑھا دیا. پتھر سے لفظ تھے میرے ہیرا بنا دیا. غازی تمہاری مدح نے رتبہ بڑھا دیا. کرتا ہے اسی کو روز چمن السلام علیہ، ہاں کرتا ہے اسی کو روز
چمن سلام علیہ، وہ پھول جس کو ہم نے علم پر چڑھا دیا۔ کیا کہنا ہے؟ نعرہ حیدری، 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 نعرہ سلوات۔ جیتے رہو ماشاءاللہ، بہت خوب۔ غازی تمہاری مدح نے رتبہ بڑھا دیا، ہنس کر بتا گیا ہے زمانے کو شیر خوار، ہاں ہنس کر بتا گیا ہے زمانے کو شیر خوار۔ ہم نے جواب ظلم کا بے ساختہ دیا، غازی تمہاری مدح نے رتبہ بڑھا دیا، رخ اپنا کر کے سوئے نجف بولا شیر خوار، ہاں رخ اپنا کر کے سوئے نجف بولا شیر خوار۔ دادا دادا یہ میں نے تیروں کا خیبر گرا دیا، غازی تمہاری مدح نے سلامت رہو۔ ذکر نبی سے روح کو گرمانا چاہیے، اور جو بھی کرتا ہے میرے آقا کی بنائی ہے اس کو تو پہلے وہ نہیں مارا جانا چاہیے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ غازی تمہاری مدح نے رتبہ بڑھا دیا، رخ اپنا کر کے سوئے نجف بولا شیر خوار، ہاں رخ اپنا کر کے سوئے نجف بولا شیر خوار۔ دادا یہ میں نے تیروں کا خیبر گرا دیا، غازی تمہاری مدح نے رتبہ بڑھا دیا۔ اور یہ مصرع بطور خاص سماعت کریں۔ یہ کیا ہوا کہ ساتوں سمندر لرز اٹھے، ہاں یہ کیا ہوا کہ ساتوں سمندر لرز اٹھے، یہ کس نے اپنے چلو کا پانی گرا دیا، غازی تمہاری مدح نے رتبہ بڑھا دیا۔ تسبیح پڑھ کے سویا تھا اکبر کے نام کی، ہاں تسبیح پڑھ کے سویا تھا اکبر کے نام کی، اس نے اذان صبح سے پہلے جگا دیا، غازی
غازی تمہاری مدح نے رتبہ بڑھا دیا، اور یہ پہلا واقعہ ہی نہیں آخری بھی ہے، ہاں یہ پہلا واقعہ ہی نہیں آخری بھی ہے۔ دریا، شکریہ بھائی، دریا کو ایک پیاسے نے پانی پلا دیا، دریا کو ایک پیاسے نے پانی پلا دیا، غازی تمہاری مدح نے رتبہ، صلوات بھیجیں گے حضرات، ایک اور صلوات بھیجیں، غازی تمہاری مدح نے رتبہ بڑھا دیا۔ اور یہ مقطع سماعت کرے سہیل انکل کی دعا چاہتا ہوں۔ دو اٹھتے بیٹھتے دعا والد کو اے سہیل، ہاں دو اٹھتے بیٹھتے دعا والد کو اے سہیل، جن کی دعاؤں نے لائق منبر بنا دیا، غازی تمہاری مدح نے رتبہ بڑھا دیا۔ پتھر سے لفظ تھے میرے، ہیرا بنا دیا، غازی تمہاری مدح نے رتبہ بڑھا دیا۔ نعرہ حیدری، نعرہ خیبری، نعرہ صلوات۔ ماشاءاللہ محترم زین صلی اللہ علیہ وسلم بہت عمدہ کلام پیش کر رہے تھے حضرات۔ مظفر پور کا صرف ترنم ہی مضبوط نہیں ہے، تحت بھی بہت مضبوط ہے۔ ہاں وہ ابھی بچہ نعرہ لگا رہا تھا، ماشاءاللہ اس نے شعر پڑھا، یہ سہیل بھائی کا جملہ ہے، میں امانت میں خیانت نہیں کروں گا۔ ہاں تو انہوں نے کہا یہاں کا تحت بھی مضبوط ہے۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتا، سب یہ تو آٹومیٹکلی اونچا اور نیچا ہو جائے گا۔ ہاں ایک صلوات پڑھ دیجئے، خانہ آپ پر کیجئے آپ۔ میں بڑے ہی ادب و احترام سے علماء اکرام ذوی الاحترام جو اس وقت فرش پہ تشریف فرمائیں، میں ان سے گزارش کروں گا زینت مسند بنیں اور شینشین پہ تشریف لے آئیں۔ آپ حضرات باواز بلند صلوات پڑھ دیجئے۔ بہرحال یہ ہر برس یہی ہوتا ہے کہ شینشین پہ ہمارے علماء کرام تشریف فرما ہوتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ علماء کی قیادت میں یہ قافلہ بہت دور تک جاتا ہے، اور وارث ہیں امام حسین علیہ السلام، اور پردہ غیب میں بیٹھا ہوا ہدایت کا آخری چراغ یعنی ہمارا اور آپ کا آخری امام ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد واجل
صاحب تھوڑا سا آپ جو ہے وہ ہمارے یہاں الحمدللہ غدیر بھی ہے اور کربلا بھی ہے، تو ہمارے یہاں جب طہارت لہو کا ثبوت دینا ہوتا ہے تو ہم غدیر سناتے ہیں، اور جب حرارت لہو کا ثبوت دینا ہوتا ہے تو ہم کربلا چلے جاتے ہیں۔ تو طہارت کو بھی ثبوت دیتے ہیں اور حرارت کا بھی۔ ہمارے ذہن سلمون نے کربلا کے حوالے سے بھی بہت اچھے شعر سنائے۔ حضرت ابوالفضل عباس علیہ السلام کے حوالے سے اشعار پڑھ رہے تھے۔ سہیل بستوی صاحب کا کلام تھا، انہوں نے بہت اچھا سنایا، لیکن صاحب یہ سناٹا اچھا نہیں لگتا، اس لیے کہ مولا کائنات کے فضائل میں وہ اثر ہے کہ اگر سلمان صفت مردہ بھی لیٹا ہو تو یا علی کی اذان دیتا ہوا کھڑا ہو جائے۔ ہاں، تو آپ ذرا سا جو ہے تھوڑا سا بیداری کا ثبوت دیجئے، اس لیے کہ بیرونی شعراء کرام میں صرف 2 ہی نام میرے سر فہرست ہیں اور میرے رقعے میں اس وقت ہیں، محترم چندن فیض آبادی صاحب اور سہیل بستوی صاحب، جنہیں آپ کو باقاعدہ طور سے سننا ہے۔ آپ مجھے تو سنتے رہتے ہیں، بہرحال ناظم کو کب تک آپ برداشت کیجئے گا؟ ناظم تو ایک وسیلہ ہے، اور میں یہ ہمیشہ کہتا ہوں کہ مرزا دبیر اور میر انیس صلی اللہ مقامہ کے اشعار سنانے کا نام نظامت نہیں ہے، بلکہ موقع کی غنیمت جانتے ہوئے، موقع کو غنیمت جانتے ہوئے لفظوں کی نشست و برخاست کا نام نظامت ہے، اور سلیقے کے ساتھ پہنچا دینا پائے تکمیل تک۔ میں بڑی ادب و احترام سے حرف التماس لے کے بڑھوں گا، ایک اور عظیم نام اور مستند لہجہ آپ کے حوالے کروں گا بیرونی فہرست سے پہلے، لیکن ذرا سا آپ متوجہ ہو جائیں تو میں ایک واقعے کے ذریعے، اور گھڑی دیکھیے گا، میں اسی میں بات کو ختم کروں گا۔ ایک بہت عظیم نام ہے لکھنؤ کا، سرزمین لکھنؤ میں وہ رہا کرتے تھے اور مرحوم ہو گئے، اللہ ان کو جوار معصومین میں جگہ عنایت فرمائے۔ میں بات کر رہا ہوں کوثر لکھنوی صاحب کی۔ کوثر لکھنوی صاحب یہ تخلص کرتے تھے، اور جہاں تک ہم تک یہ خبر آئی ہے معتبر راویوں سے یہ روایت ہم تک پہنچی ہے، اور مستند روایت ہے، تواتر کے ساتھ ہے، جو ہمارے بزرگ ہیں انہوں نے یہاں تک پہنچایا ہے، تو غیر معتبر کوئی راوی بیچ میں نہیں ہے، تو میں مستند سمجھتا ہوں اسے، کہ کوثر لکھنوی صاحب جو پہلے ادھر تھے، پھر اس کے بعد وہ آپ کے قبیلے میں آ گئے، آپ کے قبیلے میں جب آئے تو انہوں نے کوثر تخلص کر لیا، انہوں نے مرثیہ بہت کہے۔ جب مرثیہ انہوں نے کہے تو غیر معروف نام نہیں ہے، بڑا مشہور و معروف نام ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ شروع میں نے کہا کہ علم کا غرہ نہیں ہونا چاہیے، قابلیت کا کسی کے پاس غرہ نہیں ہونا چاہیے۔ علماء کرام تشریف فرمائے، میری تائید فرمائیں گے، معصومین نے منع فرمایا ہے کہ علم کا غرہ کسی کے پاس نہیں ہونا چاہیے، قابلیت کا غرہ کسی کے پاس نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ اللہ گھمنڈ کو برداشت نہیں کرتا۔ ایک جملہ کہہ رہا ہوں، پڑھی لکھی سماعتیں میرے سامنے ہیں، متدین افراد، صاحبان لیاقت و استعداد، شہسوار اسب علم، علم کے میدان میں گھوڑے دوڑانے والے، باب شہر علم تک پہنچنے والے، مرقار معرفت سے ولایت کے موتی چننے والے، ایسی شخصیات جو ایک ایک اپنے آپ میں ایک دفتر اور لائبریری کی حیثیت رکھتی ہیں، میں ان کے سامنے یہ جملہ روانہ کر رہا ہوں، اس کی قیمت ادا کر دیجئے گا۔ جملہ صاحب بڑا ہے، سروں سے نہ جائے، پنڈال سے نہ جائے، لوہے دل پہ نقش ہو جائے، اسی لیے پلکیں نہ جھپکائیے گا۔ سہیل صاحب بڑی عجیب بات کہنے جا رہا ہوں، شاید کسی فلاسفر نے کہا تھا کہ جس کے پاس علم کا غرور ہے اس کو غرور کا علم نہیں۔ آج کہ میری بات اب تک پہنچ جاتی جو میں نے کہا۔ دیکھیے جملہ بہت بڑا تھا، اسے پھیلاتے چلے جائیے، ایک ایک اشرہ ہو سکتا ہے، اور اگر کوئی مفکر ہے، محقق ہے، ادیب ہے اور نظر رکھنے والا ہے، دوربینی رکھنے والا ہے، ایک اشرہ نہیں کئی اشرے پڑھ سکتا ہے جو میں کہنے جا رہا ہوں۔ کسی فلسفی کا جملہ ہے، اس نے کہا جس کے پاس علم کا غرور ہے اس کے پاس غرور کا علم نہیں ہے، اور جسے غرور کا علم ہوتا ہے اس کے پاس علم کا غرور نہیں ہوتا۔ تو اسی لیے کہا گیا ہے کہ کبھی تکبر نہیں آنا چاہیے، کبھی انانیت نہیں آنی چاہیے۔ دیکھیں میں یہاں تک کیوں آیا، میں نے کہا پڑھا لکھا ہونا ضروری ہے، لیکن زیادہ پڑھ لکھ کے اہل بیت سے دور ہو جانا اس سے بڑی جہالت کی دلیل نہیں ہو سکتی ہے۔ تو میں آپ کی خدمت میں بات عرض کر رہا ہوں کوثر لکھنوی کی۔ کوثر لکھنوی جب ادھر آئے تو وہ کچھ پڑھے لکھوں کے درمیان چلے گئے جن کے پاس علم کا غرہ تھا۔ انہوں نے دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا صاحب آپ آ تو گئے ہیں، مرثیہ اچھا لکھتے ہیں چندن بھائی، مرثیہ اچھا کہتے ہیں، لیکن کیا قرآن پڑھنا آتا ہے؟ قرآن کی تلاوت کر لیتے ہیں؟ تو دیکھیں سب کے درمیان اگر آپ ٹوکیے گا بار بار داڑھی رکھو داڑھی رکھو، تو ایک دن بولے گا نہیں، 2 دن نہیں بولے گا، تیسرے دن چوراہے پہ ٹوک دے گا، نہیں رکھوں گا، کیا کر لیں گے آپ؟ اسی لیے سیرت معصوم ہے کہ سب کے سامنے نہ ٹوکیے، ذلیل نہیں کرنا ہے، متنبہ کرنا ہے، بھائی توجہ ہے، اصلاح کرنی ہے۔ اسی لیے انہوں نے کہا سب کے سامنے کہا صاحب
یہ بتائیے کیا قرآن پڑھنا آتا ہے؟ کوثر لکھنوی کی سوانح حیات میں یہ مصرے لکھے ہیں جو میں پڑھنے جا رہا ہوں. ایسا جواب ہے کہ کائنات بھی کھڑی ہو جائے تو داد چھوٹی ہوگی. مصرے بہت بلند ہے جو میں پڑھنے جا رہا ہوں. انہوں نے بڑے مرثیے لکھے ہیں. انہوں نے جیسا ہی کہا قرآن پڑھنا آتا ہے, انہوں نے برجستہ کہا. اسے کہتے ہیں القاء اور الہام. فوراً جواب دیا فی البدی. وہ فرماتے ہیں کیوں پڑھوں قرآن کا کیا مطلب؟ کہ قرآن اور حسین برابر ہیں شان میں. ماشاءاللہ پہنچا نہیں میرا مصرع جو میں کہہ گیا. کوثر لکھنوی کے فی البدی مصرے سنیے, شاید کوئی خاموش نہ رہے. انہوں نے کہا چاہتے تو کہہ سکتے تھے آپ پڑھا دیجئے کل سے پڑھنے لگیں گے, لیکن جب یہ دیکھا کہ ذلیل کر رہے ہیں, اصلاح نہیں کر رہے, تو انہوں نے فی البدی جواب دیا کہ قرآن اور حسین برابر ہیں شان میں, دونوں کا رتبہ ایک ہے دونوں جہان میں. دیکھیں مصرے کبھی کہے جاتے ہیں کبھی بنائے جاتے ہیں. آخری تک توجہ چاہتا ہوں, جو ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں آج کی نظامت کا پہلا تحفہ دے کر جا رہا ہوں, یاد رکھیے گا. بولیے نہ بولیے میرا اپنا مقدر, میں مصرے پڑھنے جا رہا ہوں. کوثر لکھنوی کہتے ہیں کہ قرآن اور حسین برابر ہیں شان میں, دونوں کا رتبہ ایک ہے دونوں جہان میں. قرآن اور حسین میں ہیں 4 حرف. ابوذر بھائی جو کر رہے ہیں وہ کرنے دیجئے. یہاں ابوذر بھی ابوذر ہوتا ہے, یہاں امیر امیر ہوتا ہے. بیزر ابوذر ہو تو کمال نہیں ہے, ابوذر بھی ابوذر ہو جاتا ہے. امیروں کو امیر بنانے کی چوکھٹ ہے. کوثر لکھنوی کا شعر سن لیجئے, وہ جواب دے رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیوں پڑھوں قرآن؟ قرآن اور حسین برابر ہیں شان میں, دونوں کا رتبہ ایک ہے دونوں جہان میں. قرآن اور حسین میں ہیں 4 حرف, 2 ہیں بغیر نقطے کے 2 نقطہ دار حرف. ماشاءاللہ پڑھا لکھا مجمع ہے, مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. مصرے کبھی کہے جاتے ہیں کبھی بنائے جاتے ہیں. عالم دین تشریف لا رہے ہیں, آپ حضرات بابا سے بلند نعرہ صلوات سے استقبال فرمائیے. دیکھیں تھوڑا سا اور میں آپ کو قریب کر کے جو ہے مصرے پہنچا دوں. میں نے کیا پڑھا وہ یاد رکھیے گا. آخری شعر پڑھنے جا رہا ہوں کہ قرآن اور حسین برابر ہیں شان میں, قرآن اور حسین برابر ہیں شان میں, قرآن اور حسین برابر ہیں شان میں, دونوں کا رتبہ ایک ہے دونوں جہان میں. قرآن اور حسین, جب تک یہ 2 مصرے نہیں پہنچ جاتے میں وہ 2 مصرے نہیں پہنچاؤں گا جو نتیجے کے ہیں. آخری تک توجہ چاہ رہا ہوں کہ قرآن اور حسین برابر ہیں شان میں, دونوں کا رتبہ ایک ہے دونوں جہان میں. قرآن اور حسین میں ہیں 4 حرف, 2 ہیں بغیر نقطے کے 2 نقطہ دار حرف. ان دونوں کے اخیر میں, اخیر یعنی آخر, ان دونوں کے اخیر میں بس نون ایک ہے. قرآن اور حسین کا مضمون ایک ہے. ان دونوں کے اخیر میں بس نون ایک ہے, قرآن اور حسین کا مضمون ایک ہے. یہ کوثر لکھنوی صاحب نے, اچھا آپ کے ہاں تو جمیل مظہری صاحب کا بڑا گہرا رشتہ ہے نا, ہمیں جیسے خبر ملی ہے جمیل مظہری صاحب کا بڑا گہرا رشتہ. اچھا دیکھیے باؤ بھائی یہ کہتے ہیں بعد میں کہ آپ نے 2-3 قطعے پڑھے, تو اس سے بہتر یہ ہے کہ میں 2-3 شعر پڑھ جاؤں. یہ دونوں میرے بڑے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, میں 1 بند 2 بند کر کے پورا دیوبند پڑھنے والا ناظم نہیں ہوں صاحب, کہ میں کم از کم جو ہے پورے بند سناتا چلا جاؤں. لیکن آج میں بند سناؤں گا, لیکن دیوبند نہیں سناؤں گا. ماشاءاللہ ہمارے یہ دونوں شعراء کرام بیٹھے ہوئے ہیں. ہاں اور دیکھیے جو بات کہہ رہا ہوں یہ بڑی مستند ہے آپ کی خدمت میں, اس لیے کہ علماء سے پوچھ کے کتابوں میں مستند ہے, اس لیے میں کر رہا ہوں. جمیل مظہری کے زمانے کا ایک نام وحید اختر, علی گڑھ کے رہنے والے تھے, پروفیسر وحید اختر صاحب. تھوڑی دیر آپ لوگ متوجہ رہیے, ادھر ادھر نہ ہوئیے, بڑی محنت ہوتی ہے. وحید اختر کیا نام ہے؟ جمیل مظہری کے زمانے کے آپ کے یہاں سے بڑا گہرا رشتہ ہے. جمیل مظہری کے زمانے کے وحید اختر, پروفیسر وحید اختر, ان کا ایک مرثیہ ہے لسان زینب. انہوں نے مرثیہ لکھتے لکھتے جب وہ قلم تک پہنچے, کیا لہجہ استعمال کیا. فرماتے ہیں کیا کہا تو نے کہ زینب نہیں شبیر کے ساتھ, کیا لکھا تو نے کہ آنکھیں نہیں تنویر کے ساتھ. ارے مائک آواز نہیں کیچ کر رہا ہے, آپ تو مصرے کیچ کر لیجئے. ہاں میں بیت پڑھنے جا رہا ہوں, خدا کی قسم ایسی بیت ابھی تک اتنی عمر شعر گوئی میں اتنا کم مطالعہ ہے, لیکن ادنا سے مطالعے میں مجھے ابھی تک ایسی بیت قربت کی ملی نہیں ہے جو پڑھنے جا رہا ہوں. یہ بھی آج کی رات کا تحفہ ہے. جمیل مظہری صاحب کے زمانے کا نام ہے پروفیسر وحید اختر. وہ فرماتے ہیں کہ اس قدر عشق تھا, بڑی بیت پڑھنے جا رہا ہوں صاحب, اس قدر عشق تھا شبیر کو ماجائی کا, اس قدر عشق تھا شبیر کو ماجائی کا, دل بھی ایک ساتھ دھڑکتا تھا بہن بھائی کا. شریکت الحسین کی میں نے تفسیر پڑھ دی ہے. اس قدر عشق تھا شبیر کو ماجائی کا, اس قدر عشق تھا شبیر کو ماجائی کا, دل بھی ایک ساتھ دھڑکتا تھا. یا
اس قدر عشق تھا شبیر کو ماجائی کا، دل بھی ایک ساتھ دھڑکتا تھا بہن بھائی کا۔ آئیے حضرات، میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ گزارش گزار ہوں، اب چونکہ واجب التعمیل میں کچھ حکم ہیں، میں بڑی ادب و احترام سے حرف التماس لے کے بڑھ رہا ہوں محترم فاخر صاحب کی خدمت میں کہ وہ آئیں اور اپنے کلام سے مومنین کے قلوب کو منور فرمائیں۔ آپ عاشق اہل بیت ہیں، فاخر صاحب آپ کے سامنے ہیں تو اپنی ذات پہ فخر کرتے ہوئے محمد و آل محمد پہ بآواز بلند صلوات پڑھ دیجئے۔ ایک مطلع اور چل سماعت فرمائیں گے، ایک بار بآواز بلند صلوات پڑھیں آپ حضرات۔ نشان نشان دیوار کا یہ آج بھی اقرار کرتا ہے، نشان دیوار کا یہ آج بھی اقرار کرتا ہے، نشان دیوار کا یہ آج بھی اقرار کرتا ہے کہ کعبہ ٹوٹ کر مولا علی سے پیار کرتا ہے، کہ کعبہ ٹوٹ کر مولا علی سے پیار کرتا ہے، اور ہنسی ہنسی میسم کے ہونٹوں پر دم آخر ہے کیوں مولا، ہنسی میسم کے ہونٹوں پر دم آخر ہے کیوں مولا، مجھے لگتا ہے جیسے آپ کا دیدار کرتا ہے، مجھے لگتا ہے جیسے آپ کا دیدار کرتا ہے، اور خدائی کے علاوہ جتنے بھی کارے خدائی ہیں، خدائی کے علاوہ جتنے بھی کارے خدائی ہیں، ارے بشر کی شکل میں وہ ہے در کرار کرتا ہے، بشر کی شکل میں وہ ہے در کرار کرتا ہے، اور علی کو لے کے ہاتھوں پر یہ فرماتے تھے پیغمبر، علی کو لے کے
جس سے پیار کرتا ہے وہ مجھ سے پیار کرتا ہے، جو اس سے پیار کرتا ہے وہ مجھ سے پیار کرتا ہے۔ اور تجھے تکلیف ہے واعظ تو لڑ اللہ سے جا کر، تجھے تکلیف ہے واعظ تو لڑ اللہ سے جا کر۔ ارے فضائل پر علی کے مجھ سے کیوں تکرار کرتا ہے، فضائل پر علی کے مجھ سے کیوں تکرار کرتا ہے۔ اور اجل مختار ہے لیکن علی مومن کی بالی پر، اجل مختار ہے لیکن علی مومن کی بالی پر، اسے مجبور کرتا ہے، اسے مختار کرتا ہے، اسے مجبور کرتا ہے، اسے مختار کرتا ہے۔ نصیری سے بڑا مشرک نہیں دیکھا کوئی میں نے، نصیری سے بڑا مشرک نہیں دیکھا کوئی میں نے، جو اپنے ہی خدا کی بات سے انکار کرتا ہے، نصیری سے بڑا مشرک نہیں دیکھا کوئی میں نے، جو اپنے ہی خدا کی بات سے انکار کرتا ہے، جو اپنے ہی خدا کی بات سے انکار کرتا ہے۔ اور نشان دیوار کا یہ آج بھی اقرار کرتا ہے۔ نصیری سے بڑا مشرک نہیں دیکھا کوئی میں نے، جو اپنے ہی خدا کی بات سے انکار کرتا ہے۔ کبھی کبھی شعر یاد کیے جاتے ہیں اور کبھی کبھی شعر یاد ہو جاتے ہیں، تو شعر ایسے ہوں کہ جو یاد ہو جائیں۔ بہت اچھا شعر، اور کس سلیقے سے کس اہتمام سے کہا صاحب، آپ کے دونوں مصروں کی بھرپور داد مل نہیں پائی۔ میں افسوس کی چادر اوڑھ کے شہر عزت، شہر عدیث، شہر دبیر تک چلا جاؤں گا، لیکن یہ شعر آپ کا لے جاؤں گا، کس سلیقے سے آپ نے کہا، اور مولا آپ کو آباد رکھیں۔ لیکن یہ مجمع جو ہے ماشاءاللہ کچھ لوگ دیکھ رہے ہیں، کچھ لوگ سوچ رہے ہیں۔ اچھا، جن لوگوں کے ہاتھ چادر کے اندر رہتے، اب چونکہ شال اوڑھ کے کوئی نہیں، میں سب کی شال میں نہیں اوڑھ لی ہے ماشاءاللہ ہیں، اور جن کے ہاتھ اندر ہیں یعنی کچھ جیبوں میں ڈالے ہوئے ہیں، میں ان کو کملی والے کا واسطہ دے کے کہہ رہا ہوں، ہاتھ نکال لیجئے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد اور آواز بلند۔
अच्छा, वो रंग जो चढ़ा रहता है महफिल पे वो मैंने अभी तक देखा नहीं है, लेकिन हो सकता है कि एक दो बंद मैं आपकी खिदमत में गालिबन मरहूम साहिल सिरसिवी साहब के मिसरे में आप तक पहुंचाता हूं। एक रंग आपने देखा होगा कि यजीद मर गया, कुछ रिश्तेदार बाकी हैं। ये रंग किसका था? ये साहिल सिरसिवी साहब का। लेकिन एक साहिल सिरसिवी जो असल साहिल सिरसिवी हैं उनको सुनिए आप, जो आज मैं सुनाने जा रहा हूं कि मजलिसे हजरत शबीर में रोना है सवाब, मजलिसे हजरत शबीर में रोना है सवाब। ये वो खिदमत है कि दुनिया में नहीं जिसका हिसाब। हुरमुला को दिया ये असगरे नादा ने जवाब, जंग करने को मेरे सामने तू आया है, तेरे दादा ने मेरे घर का नमक खाया है। हाँ, ये मुजफ्फरपुर है जो मैं देखना चाह रहा हूं इतनी देर से। मौला आपको आबाद रखें। हैदरी, हाँ, ये मुजफ्फरपुर है जिसे मैं देखना चाह रहा था। माशाल्लाह आपने यकीन दिला दिया कि आप प्यासे और जामे विलायत पीने के लिए बस सैर करने वाला कोई आना चाहिए। आइए मैं बात से बात मिलाता हूँ। असल साहिल सिरसिवी को सुनिए। जैसे असल बेताब हल्लौरी और हैं, वैसे ही असल साहिल सिरसिवी और हैं। उनका रंग ही अलग है। अपनी फितरत और अपने मिजाज से हट के शायरी करने वाले शोरा बहुत गुजरे हैं। सुनिए, असल फितरी शायर यानी साहिल सिरसिवी के मजलिस हजरत शबीर में रोना है सवाब। यह मैं बंद पढ़ता रहूंगा ताकि वो दरवाजे तक हमारे चंदन भाई पहुंच जाए, क्योंकि दूसरा बंद बहुत कीमती है कि मजलिस हजरत शबीर में रोना है सवाब। ये वो खिदमत है कि दुनिया में नहीं जिसका हिसाब। और मुल्ला को दिया ये असगरे नादा ने जवाब, जंग करने को मेरे सामने तू आया है, मुखम्मस है मुसद्दस नहीं है। जंग करने को मेरे सामने तू आया है, तेरे दादा ने मेरे घर का नमक खाया है। जब कज़ा तीर को असगर की तरफ लेके चली, तीर को देख के असगर ने पढ़ी नादे अली। जब कज़ा तीर को असगर की तरफ लेके चली, तीर को देख के असगर ने पढ़ी नादे अली। तीर खा के भी बहुत देर रही लब पे हंसी, फर्क आया नहीं, फर्क आया नहीं बेशीर की पेशानी में। और मुला डूब जाके कहीं पानी में। सलामत रहिए आप, जीते रहिए। मिसरों की तराश पे मैं आज चाहता हूं। हैदरी या अली। हाँ, नारे लगाने वालों के लिए वे तोहफा बाबू भाई ने इस साल रखा हुआ है। हाँ, नारे लगाने वाले बच्चों के लिए भी है, तहफ़ हैं माशाल्लाह। यहाँ से कोई खाली हाथ नहीं जाता है कि मजलिस हजरत तीर खा के जो हंसी आई। पता नहीं आप कहाँ होंगे, आप जब अभी इतना बोल रहे हैं तो नतीजे पे कितना बोलेंगे। मौला आपका आबाद रखें। तीर खा के जो हंसी आई, सुनिए, जब कज़ा तीर को असगर की तरफ लेके चली, तीर को देख के असगर ने पढ़ी नादे अली। तीर खा के भी बहुत देर रही लब पे हंसी, फर्क आया नहीं बेशीर की पेशानी में। और मुला डूब जाके कहीं पानी में। सिलसिला देखिए, वो फरमाते जब खास तौर पे तीर खा के जो हंसी आई, पुकारी हिम्मत, मकसद शाह की असगर ने बना दी किस्मत। अब ना उठेगा जमाने में सवाले बैत। अरे तीर खा के जो हंसी आई, पुकारी हिम्मत, मकसद शाह की असगर ने बना दी किस्मत। मकसद शाह की असगर ने बना दी किस्मत। अब ना उठेगा जमाने में सवाले बैत। आज़मो ईमान में मैदान अमल भाग गया, बेज़बा जुल्म यजीदी की ज़बा काट गया। आखिरी बंद है और उसके बाद शायर आपके हवाले। खास तौर पे कारी नदीम साहब जो क़िरात के माशाल्लाह बहुत बेहतरीन क़िरात फरमाते हैं, और आपने खुश लहनी का आपने मुजाहरा किया इनके सामने। मैं इनसे कह रहा हूँ, और आपने इनको कबूल फरमाया। लहने दाऊदी का सदका जिन्हें मिला हो, मौला इन्हें सलामत रखें। और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने ये तोहफ़ा इन्हें अता किया है। बेहतरीन लहन में आपने क़िरात सुनी है, आखिरी पल के न झपकने पाए। मैं आ गया उस बंद पे, और वो बंद सुन लीजिए जहाँ तक मुझे लाना था। साहिल सिरसिवी साहब ने कहा कि तीर खा के जो हंसी आई, पुकारी हिम्मत, मकसद शाह की असगर ने बना दी किस्मत। अब ना उठेगा जमाने में सवाले बैत। अज़्मो ईमान में मैदान अमल भाग गया, बेज़बा जुल्म यजीदी की ज़बा काट गया। और मुला किस लिए मुझ पे ये सितम करता है, उल्टी सीधी सी ये सांसें अभी क्यों भरता है। तीर गिर गिर के बताते हैं कि तू डरता है। अरे मिसरा पढ़ा है, मौला आपको आबाद रखें। पता नहीं मिसरों की दाद कहाँ जाके मैं लूं। मिसरों की साख पे मैं दाद चाहता हूं। बैत सुनिएगा, बैत अगर पहुंच जाए, खुदाए हुसैन का वास्ता पलके न झपकने पाए। आखिरी बैत और शायर आपके हवाले, खास तौर पे कि हुरमुला किस लिए मुझ पे ये सितम करता है, उल्टी सीधी सी ये सांसें अभी क्यों भरता है। तीर गिर गिर के बताते हैं, तीर गिर गिर के बताते हैं कि तू डरता है। देख ले तेरे लिए और तेरे घर के लिए चूड़ियां लाया हूं मैं शाम के लश्कर के लिए। फखरी भाई खतरा खतरा बोलेगा। ये बीमारी होगी, उल्टा पुल्टा बोलेगा। हैदर हैदर अली अली और मौला मौला बोलेगा। हैदर हैदर अली अली और मौला मौला बोलेगा। इश्क अली में
होती है ईमान दुश्मन बुग़्ज़िली की बीमारी, जिसको ये बीमारी होगी उल्टा पुल्टा बोलेगा। ये हमारी कौम के बच्चे हैं कि जिन्हें कुरान आले मोहम्मद हिफ्ज़ होता है, वो और होंगे जिन्हें पूरी ज़िंदगी सूरह बकरा ना याद हो पाया। माशाअल्लाह हमारे उलमा तशरीफ़ फरमाए। हाँ, नज़र रखने वाले बैठे हुए हैं, मौला आपको आबाद रखें। देखिए बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं। आपका तबस्सुम जब कहूँ कि मेराज पे जाता है तो हुर्मुल आज़ादों के कलेजे फट जाते हैं। तो आपका तबस्सुम बाबुल हवाइज जनाब अली असगर के तबस्सुम की तकलीद में है, जो आपके लबों पर ये लहराते रहते हैं। आप तबस्सुम, मौला आपको आबाद रखें। मैं बड़ी अदब व एहतराम के साथ इस खुशगवार माहौल में समा खराशी का बिल्कुल भी कायल नहीं हूँ। मैं मौके को देखते हुए और इस माहौल को देखते हुए इसी माहौल को बरकरार रखने के लिए फिर एक मुस्तनद लहजा आपके हवाले करूं। मेरी मुराद हैं मोहतरम कारी नदीम नजफी साहब कि वो आएँ और अपने कलाम से मोमिनीन के क़ुलूब को मुनव्वर फरमाएं। आप हजरात बगैर कहे सलवात पढ़ देते हैं तो यूं तो हैं ही खूबसूरत और खूबसूरत नजर आते हैं। शुक्रिया। हज़रात उलमाए कराम, शुराए कराम, मुअज़्ज़िज़ सामिनी कराम, सलामुन अलैकुम। सबसे पहले आपको इस जश्न की मुबारकबाद पेश करता हूँ और अपने मनक़बती सफ़र का आगाज़ चंद ख़तात से बउनवान अज़ान पेश करता हूँ। मुलाज़ा फरमाएँ। तमाम शुरा उलमाए कराम एक सलवात पढ़ें हज़रात। अबू ज़र भाई, बाबू भाई इजाज़त। कह के बाक़िन मुकर गए जो लोग, कह के बाक़िन मुकर गए जो लोग, वही झूठा बयान देते हैं। कह के बाक़िन मुकर गए जो लोग, वही झूठा बयान देते हैं। खुम बूज़र से जो सुनी हमने, आज तक वो अज़ान दे। कह के बाक़िन मुकर गए जो लोग, वही झूठा बयान देते हैं। खुम बूज़र से जो सुनी हमने, आज तक वो अज़ान देते हैं, आज तक वो अज़ान देते हैं। इसी ज़मीन में ये ख़तबी अज़ान के हवाले से मुलाहिज़ा फरमा अज़ान के उन्वान से ताज़ भाई तमामी शोरा। जो सक़ीफ़ाई हैं अज़ानों में, वो अधूरा बयान देते हैं। जो सक़ीफ़ाई हैं अज़ानों में, वो अधूरा बयान देते हैं। हम अली के हैं चाहने वाले, हम गदीरी अज़ान। हम अली के हैं चाहने वाले, हम गदीरी अज़ान देते हैं, हम गदीरी अज़ान देते हैं। कह के बाक़िन मुकर गए जो लोग, वही झूठा बयान देते हैं। कह के बाक़िन मुकर गए जो लोग, वही झूठा बयान देते हैं। अबू ज़र भाई, कह के बाक़िन मुकर गए जो लोग, वही झूठा बयान देते हैं। खुम बूज़र से जो सुनी हमने, आज तक वो अज़ान देते। खुम बूज़र से जो सुनी हमने, आज तक वो अज़ान देते हैं, आज तक वो। एक सलवात पढ़ें हज़रात। बुलंद तरीन नारे सलवात पढ़ें हज़रात। आज की मुनासिबत से ख़ता मुलाज़ा फरमाएँ। मुलाज़ा फरमाएँ बाबू भाई, अबू ज़र साहब, तमामी शोरा उलमा। खैबर में यही तो लबे मुरसल की थी ज़ीनत।
ایک صلوات پڑھیں ذرا۔ خیبر میں یہی تو لب مرسل کی تھی زینت، خیبر میں یہی تو لب مرسل کی تھی زینت، سب جانتے ہیں راز خفی کوئی نہیں ہے، سب جانتے ہیں راز خفی کوئی نہیں ہے ساری دعاؤں پا عقیدہ میرا لیکن ہے ساری دعاؤں پا عقیدہ میرا لیکن تجھ جیسی دعا نہ دے علی کو، تجھ ہے ساری دعاؤں پا عقیدہ میرا لیکن تجھ جیسی دعا نہ دے علی کوئی نہیں ہے، خیبر میں یہی تو لب مرسل کی ہے زینت، تجھ جیسا خفی تجھ جیسا کوئی راز خفی کوئی نہیں ہے سارے دعا پا عقیدہ میرا لیکن تجھ جیسی دعا نہ دے علی کوئی نہیں ہے، تجھ جیسی دعا نہ دے علی کوئی نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھیں حضرات اور محمد محمد۔ آخری کلام میں ایک مطلع چند اشعار منقبت امیر کائنات جناب امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں تمام شعراء بھائی۔ ایک صلوات اور پڑھیں حضرات۔ علی کے عشق کا جس دل میں بھی قیام نہیں، علی کے عشق کا جس دل میں بھی قیام نہیں، علی کے عشق کا جس دل میں بھی قیام نہیں، بجھا چراغ ہے وہ روشنی کا نام نہیں، بجھا چراغ ہے وہ روشنی کا نام نہیں، بجھا چراغ ہے وہ روشنی کا نام نہیں۔ شعر مدعا فرمایا کرتا بھائی تمامی شعراء سہیل صاحب۔ شراب حب علی ایسی ہے اکیلی شراب، شراب حب علی ایسی ہے اکیلی شراب، شراب حب علی ایسی ہے اکیلی شراب، پیوں جو بیٹھ کے کعبے میں بھی حرام نہیں، شراب حب علی ایسی ہے اکیلی شراب، پیوں جو بیٹھ کے کعبے میں بھی حرام نہیں، پیوں جو بیٹھ کے کعبے میں بھی حرام نہیں۔ شعر مدعا فرمائیں۔ علی کی نہج بلاغہ علی لسان اللہ، علی کی نہج بلاغہ علی لسان اللہ، خدا کا کیسے میں کہہ دوں کہ یہ کلام نہیں، علی کی نہج بلاغہ علی لسان اللہ، خدا کا کیسے میں کہہ دوں کہ یہ کلام نہیں، خدا کا کیسے میں کہہ دوں کہ یہ کلام۔ شعر بطور خاص تمامی شعراء حاضرین ناظرین مومنین کرام حضور بھائی فرمائیں۔ ہزاروں میل یہاں سے نجف سہی لیکن، ہزاروں میل یہاں سے نجف سہی لیکن، علی جو چاہے تو رستہ یہ ایک گام نہیں، ہزاروں میل یہاں سے نجف سہی لیکن،
علی جو چاہے تو رستہ یہ ایک گام نہیں، علی امام منست منم غلام علی، علی امام منست منم غلام علی، سوا علی میں کسی اور کا غلام، علی امام منست منم غلام علی، علی امام منست منم غلام علی، سوا علی میں کسی اور کا غلام، سوا علی میں کسی اور کا غلام نہیں، یہ ایسے ویسے علی کی ثنا کریں گے کیا، یہ ایسے ویسے علی کی ثنا کریں گے کیا، علی کی مدح و ثنا سب کے بس کا کام، یہ ایسے ویسے علی کی ثنا کریں گے کیا، یہ ایسے ویسے علی کی ثنا کریں گے کیا، علی کی مدح و ثنا سب کے بس کا کام نہیں، علی کی مدح و ثنا سب کے بس کا کام نہیں، علی کی مدح و ثنا سب کے بس کا کام نہیں، میں دور رہتا ہوں ان دشمنان حیدر سے، میں دور رہتا ہوں ان دشمنان حیدر سے، میں دور رہتا ہوں ان دشمنان حیدر سے، کہاں کی دوستی ان سے دعا سلام نہیں، کہاں کی دوستی ان سے دعا سلام نہیں، کہاں کی دوستی ان سے دعا سلام نہیں، آخر شعر بطور خاص مدد فرمائے کرتاز بھائی، کہاں کی دوستی ان سے دعا سلام نہیں، یہ شرک کیسے ہوا یا علی مدد کہنا، یہ شرک کیسے ہوا یا علی مدد کہنا، یہ شرک کیسے ہوا یا علی مدد کہنا، کوئی بتائے علی کیا خدا کا نام نہیں، یہ شرک کیسے ہوا یا علی مدد کہنا، کوئی بتائے علی کیا خدا کا نام نہیں، کوئی بتائے علی کیا خدا کا نام نہیں، ندیم جس میں تبرائی کوئی شعر نہ ہو، ندیم جس میں تبرائی کوئی شعر نہ ہو، کوئی بھی ایسا قصیدہ نہیں سلام نہیں، ندیم جس میں تبرائی کوئی شعر نہ ہو، کوئی بھی ایسا قصیدہ نہیں سلام نہیں، علی کی عشق کا جس دل میں بھی قیام نہیں، بجھا چراغ ہے وہ روشنی کا نام نہیں، انما الاعمال تقبل الولایہ ولا تقبل الولایہ الا بالبراءہ۔ ماشاءاللہ بہت عمدہ کلام پیش کر رہے تھے ہمارے برادرم ندیم صاحب کہ ہر عمل قبول ہوگا ولایت علی کی وجہ سے، ولا تقبل الولایہ الا بالبراءہ، اور اللہ ولایت کو بھی قبول نہیں کرے گا جب تک کہ براءت کا اظہار نہ ہو۔ حدیث اخبار ہے ماشاءاللہ، ہمارے علماء تشریف فرمائے، ہمارے ذاکرین بھی ہیں اور شعراء بھی ہیں اور محقق افراد ہیں ماشاءاللہ، صاحبان اہل نظر تشریف فرمائے، کیا عمدہ عمدہ شعر سنا رہے تھے، اور جتنے سکون سے یہ پڑھ رہے تو اتنے سکون سے آپ سن بھی رہے تھے۔
تو ان کے پڑھنے کی بھی داد ہے اور ہمارے کچھ نوجوانوں کے سننے کی بھی داد ہے، تو دونوں کو ناظم داد دے رہا ہے۔ اور مولا آپ کو آباد رکھیں۔ میں طفل مکتب حقیر فقیر عبد ذلیل سراپے تقصیر خاک پائے جناب زینب دلگیر سلام اللہ کے علیہ، مولا آپ سب کو جو ہے کربلا کی زیارت سے مشرف فرمائیں۔ اس دعا کے ساتھ میں بابو بھائی کو آخری سانسوں تک، صرف بابو بھائی کو ہی نہیں، ایسا نہیں ہے کہ میں اگلے سال کا وعدہ لے رہا ہوں، اس سے پہلے بھی میں نے یہ بات کہی تھی کہ اگر ذرہ برابر بھی کوئی ایسا شائبہ ہو تو خدا کرے کہ اگلے سال سے نہ ہوں، یہ تو میں دعا دے رہا ہوں صرف۔ اصل میں ڈر یہ لگتا ہے کہ کب جانبداری کا الزام میرے دامن پہ آ جائے، اس لیے کہ 32 دانتوں کے پہرے سے یہ 2 گرام کی زبان ہے، جب یہ 32 دانتوں کے پہرے سے نفس کی اجازت کے بغیر نکل آئے تو میدان میں ہنگامہ کر دیتی ہے، تو بھائی اس لیے کہ اجازت لے کے اسے نکلنا چاہیے۔ میں بڑے ہی ادب و احترام سے حکم کی تعمیل ہے کہ اب اس کے بعد صرف 2 شعراء کرام ہیں، اس کے بعد سہیل بھائی ہیں اور ہمارے چندن فیض آبادی صاحب ہیں۔ اس سے پہلے انہوں نے ایک رکن ہے، اس پہ میں رکتا ہوں، اور وہ رکن یہ ہے کہ کچھ شخصیات کو اور شعراء کرام کو بابو بھائی کی طرف سے اس محفل میں مومنٹو دیا جاتا ہے اور تحفے اور تحائف سے نوازا جاتا ہے۔ میں ایک نام ہے شاید غالباً گلزار صاحب کا، یا یہ نام میرے حافظے کے بیاض میں، میں بابو بھائی سے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج کے قریب آ جائیں اور شینشین کے تشریف قریب آ جائیں۔ آپ حضرات صلوات پڑھنا بھول گئے، یہاں پہ صلوات پڑھنی تھی آپ کو۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجوں۔ ایک صلوات اور پڑھ دیجئے آواز سے بلند۔ میں بڑی ادب و احترام سے گزارش گزار ہوں حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا گلزار صاحب قبلہ سے کہ وہ بھی تشریف لائیں اور یہ بابو بھائی کی طرف سے مومنٹو قبول فرمائیں۔ مولانا گلزار صاحب میں بڑی ادب و احترام سے گزارش گزار ہوں محترم چندن فیض آبادی صاحب کی خدمت میں کہ وہ آئیں اور اپنا تحفہ لے جائیں، اور یہ مولا کی بارگاہ سے تبرک ہے جو مل رہا ہے۔ صلوات پڑھتے رہیے محمد۔ سہیل بستوی صاحب سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ وہ آئیں۔ آپ حضرات بآواز بلند نعرہ صلوات پڑھیں۔ محترم قاری ندیم نجفی صاحب سے میں گزارش کر رہا ہوں جو لکھنؤ سے تشریف لائے ہیں اور بہت اچھی تلاوت انہوں نے کی، مولا ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم۔ فاخر صاحب میں گزارش کر رہا ہوں محترم فاخر صاحب سے کہ اپنی ذات پہ فخر کرتے ہوئے یہاں تک آ جائیں۔ صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد پر آواز بلند۔ زین سلمہ، ہاں ماشاءاللہ، یہ دیکھیے یہ مدحت کی کائنات کے آسمان کا وہ ستارہ ہے جو بہت جلدی سورج بن کے چمکنے والا ہے۔ آپ حضرات بآواز بلند نعرہ صلوات پڑھیں۔ کم از کم اس کے قد سے تھوڑی سی بلند آواز تو نکالیے آپ حضرات، اس کے قد تک تو پہنچنا بہت مشکل ہے۔ ایک صلوات اور پڑھیے محمد وآل محمد۔ حجت الاسلام علی جناب مولانا گلزار صاحب سے گزارش ہے کہ کرتاز کربلائی صاحب کو ایوارڈ سے نوازیں۔ بابو بھائی کیا ہے اگر تو آ رہے ہیں گلزار صاحب آ گئے، اللہ صلی علی محمد۔ اور میں گزارش گزار ہوں تمام علماء کی خدمت میں کہ وہ تشریف لے آئیں اور ان کے ہاتھوں سے جو ہے تشریف لے آئیں۔ جی آ جائیں، ارے آ جائیں، آ جائیں، آ جائیں، ارے آ جائیں، آئیے محمد والے محمد صلی اللہ علیہ بہت بہت شکریہ نوازش۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ ہمارے بزرگان کا، بہت بہت شکریہ۔ اچھا ہاں میں بڑی ادب و احترام سے گزارش گزار ہوں محترم چندن فیض آبادی صاحب کی خدمت میں کہ وہ ابوذر صاحب کو جو ہے وہ مومنٹو سے نوازیں۔ ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر۔ یہ اپنا والا تو نہیں دے رہے ہیں، یہ اپنا والا تو نہیں دے دیا آپ نے؟
ہاں ہاں مولا سب کو سلامت رکھیں. بابو بھائی کو اپنی کیا بتا دیں. ہاں جو بچے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے نعرے لگائے ہیں ماشاءاللہ اور یہاں شریک ہوئے ہیں, یہاں بچوں کے لیے بھی تحفے تحائف جو ہیں اس کا انتظام کیا ہے بابو بھائی نے. ایک صلوات آپ حضرات بابا سے بلند پڑھ دیجئے. بھئیے یہ سرگوشیاں اچھی بات نہیں ہے جو ہمارے بچے بیچ میں بیٹھ کے, اچھا علی محمد کچھ تو نام ہوگا اس قبیلے میں ہو تو ضروری تھوڑی نہیں ہے کہ مجھے نام نہ یاد ہو تو میں علی محمد کہہ دوں تو کوئی نہ کوئی تو اٹھ ہی جائے گا. طاقت عشق علی دکھلاؤں کیا, آسماں کو میں زمین پر لاؤں کیا. منظریلیا حیدرآباد, منظریلیا حیدرآباد, کیا لہجہ ہے خدا کی قسم. طاقت عشق علی چوتھا مصرع یہیں رہ جائے گا, میں لکھنؤ چلا جاؤں گا. طاقت عشق منظریلیا حیدرآباد, طاقت عشق علی دکھلاؤں کیا, آسماں کو میں زمین پر لاؤں کیا. ہر نفس دیدار کو تڑپے ہے دل, یا علی میں کیا کروں مر جاؤں کیا. ہر نفس دیدار کو تڑپے ہے دل, یا علی میں کیا کروں مر جاؤں کیا. ایسے ایسے لہجے کی شاعری ہمارے یہاں ہوئی ہے حضرات. یہ تو بہت شرف کی اور نشان سعادت ہے مجھ جیسے طالب علم کے لیے, خاکسار کے لیے, کہ علماء نے بڑی پذیرائی کی. ہمارے علماء کرام سلامت رہیں اور اس طالب علم کے حق میں دعا کرتے رہیں اور مولا سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. آئیے حضرات, مجھے بیرونی شعراء کی طرف تھوڑا سا 2 قدم آگے بڑھ جانا ہے اور زیادہ دور نہیں, میں بستی سے پھر فیض آباد, پہلے فیض آباد جانا چاہیے مجھے لیکن میں فیض آباد رک کے میں بستی پہلے جاتا ہوں. اور بستی کا ایک وہ نام کہ جو آواز بہت جلد سرزمین بستی سے اٹھتی. دیکھیے بستی بسانا کوئی آسان بات نہیں ہے, بستے بستے بستی ہے اور اس بستی میں ایسی ہستی ہے جس کا نام سہیل بستوی ہے. اور ہمارے محترم بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, میں ان تک پہنچنے کے لیے تھوڑا سا آپ تک پہنچنا چاہ رہا ہوں اور آپ کی خدمت میں ایک اور تحفہ دینا چاہ رہا ہوں. اس تحفے کو قبول فرمائیے. خاص طور پہ کیا تھا وعدہ جو بچپنے میں جوان ہو کر نبھا چکے ہیں. ہاں سبحان اللہ مولا آپ کا. اچھا میں ہی سبحان اللہ کہہ دیتا ہوں, میں ہی مصرے پڑھ لیتا ہوں. کیا تھا وعدہ جو بچپنے میں جوان ہو کر نبھا چکے ہیں. بس یہ شعر پڑھ لوں اور سہیل صاحب آپ کے حوالے. کیا تھا وعدہ جو بچپنے میں علماء سے صرف دعائیں لے لوں, بس صرف 3 شعر آپ سن لیں, سلسلے کی زحمت ہوگی. کہ کیا تھا وعدہ جو بچپنے میں جوان ہو کر نبھا چکے ہیں, ہم اپنی منزل پہ آ چکے ہیں, سنا کو ممبر بنا چکے ہیں. مطلع پڑھائے آپ کی بارگاہ میں, چاہے جیسے سنیں, نیا کلام پڑھ رہا ہوں سنیے گا. صرف 3 شعر سلسلے کے ملاحظہ فرمائیے. خاص طور پہ آپ تراش پہ داد دینے والوں میں سے ہیں, میں پھر شعر پڑھ کے دیکھتا ہوں. کہ کیا تھا وعدہ جو بچپنے میں جوان ہو کر نبھا چکے ہیں, ہم اپنی منزل پہ آ چکے ہیں, سنا کو ممبر بنا چکے ہیں. نہ ہم کو خواہش مملکت کی, نہ ہم کو چاہت ہے سلطنت کی, فلک سے آ کر ملک زمین پر ہمارا جھولا جھولا چکے ہیں. علی 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 کیا علی. بچہ کہہ رہا ہے ذرا زور سے بولو, تو لوگ اور تھوڑا سا نیچے چلے جا رہے ہیں, اپنے لیول کو آواز کو نیچے کر رہے ہیں. ہاں سب مل کے نعرہ لگائیں با جماعت. شعر سنیے صاحب, جس شعر تک میں لے کر آ رہا ہوں سہیل بھائی, چندن بھائی, یہ نیا کلام ہے, اس کے صرف 3 شعر پڑھنا چاہ رہا ہوں, سن لیجئے اور اصلاح کے ساتھ ملاحظہ فرمائیے. کہ کیا تھا وعدہ جو بچپنے میں جوان ہو کر نبھا چکے ہیں, ہم اپنی منزل پہ آ چکے ہیں, سنا کو ممبر بنا چکے ہیں. نہ ہم کو خواہش مملکت کی, نہ ہم کو چاہت ہے سلطنت کی, نہ ہم کو خواہش مملکت کی, نہ ہم کو چاہت ہے سلطنت کی, فلک سے آ کر ملک زمین پر ہمارا جھولا جھولا چکے ہیں. ایک شعر آہستہ سے پڑھتا ہوں, ایک کے لیے طاقت جمع کر رہا ہوں, وہ شعر آپ تک پہنچانا ہے. شعراء کرام بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں, ذرا سا تراش پہ دعائیں دے دیں. خاص طور پہ کہ اذان اکبر یہ کہہ رہی ہے, فلک پہ سورج نکل رہا ہے. میں نے کہا لہجے کی دعائیں دے دیجئے گا, اگر مصروں کی تراش پہ دعائیں چاہتا ہوں. اذان اکبر یہ کہہ رہی ہے, پلکیں نہ جھپکائیے گا, تیار رہیے. اذان اکبر یہ کہہ رہی تھی, فلک پہ سورج نکل رہا ہے, نصیب ہر کو بھی اب بلا لے, حبیب پہلے سے آ چکے ہیں.
آباد رہیے، مولا آپ کو شاد، جتنا آپ نے حق ادا کیا مولا آپ کو آباد رکھیں۔ آخری شعر جہاں تک لایا ہوں جس کے لیے میں نے اتنے شعر سنا ہے، ملاحظہ فرمائیے کہ کیا تھا وعدہ جو بچپنے میں جوان ہو کر نبھا چکے ہیں، ہم اپنی منزل پہ آ چکے ہیں، سینا کو ممبر بنا چکے ہیں، اذان نہ ہم کو خواہش مملکت کی، نہ ہم کو چاہت سلطنت کی، ہم فلک سے آ کر ملک زمین پر ہمارا جھولا جھولا چکے ہیں۔ اذان اکبر یہ کہہ رہی تھی فلک پر سورج نکل رہا ہے، نصیب ہر کو بھی اب بلا لے، آخری شعر، نصیب ہر کو بھی اب بلا لے، حبیب پہلے سے آ چکے ہیں۔ ارے کسی صدی میں کوئی یزیدی کسی بھی رخ سے نہ جیت پایا، کسی صدی میں کوئی یزیدی کسی بھی رخ سے نہ جیت پایا، حسین 1400 سال پہلے ہر ایک رخ سے ہرا چکے ہیں۔ کسی صدی میں کوئی یزیدی کسی بھی رخ سے نہ جیت پایا، کسی صدی میں کوئی یزیدی کسی بھی رخ سے نہ جیت پایا، حسین 1400 سال پہلے ہر ایک رخ سے ہرا چکے ہیں، حسین 1400 سال پہلے ہر ایک رخ سے ہرا چکے ہیں۔ جشن فاتح خیبر ہے، یہیں پہ لے جا کے سہیل بھائی کو چھوڑ دیتا ہوں۔ مہذب لکھنوی بہت بڑا نام ہے مہذب لکھنوی صاحب کا، مہذب اللغات کی پوری جلدیں موجود ہیں، علماء جانتے ہیں۔ مہذب لکھنوی صاحب کے مرثیے کی ایک بیت خیبر سے بالکل مسلسل کر رہا ہوں، دیکھیں کیا یہ ہے لکھنؤ کا لہجہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ فائدہ علی کو ہوا حق کے ساتھ سے، دو ہی مصرے ہیں صاحب، لہجہ ہے، مجھے کچھ کہنے کی ضرورت۔ مہذب لکھنوی شاعری کی کائنات کے پہاڑ کا نام لے رہا ہوں، جن پہ ماشاءاللہ مہذب اللغات کی کئی جلدیں ہیں، اور ماشاءاللہ اس سے لوگ جو ہیں شاعری کرتے ہیں، انہوں نے تنقید کی ہے۔ صاحب سنیے، بڑی بیت سنانے جا رہا ہوں خیبر کے حوالے سے۔ وہ فرماتے ہیں یہ فائدہ علی کو ہوا حق کے ساتھ سے، پھر مصرع سنیے، یہ فائدہ علی کو ہوا، چندن بھائی، یہ فائدہ علی کو ہوا حق کے ساتھ سے، خیبر کا در اکھاڑ لیا بائیں ہاتھ سے۔ صاحب آپ نے لہجہ ہی نہیں محسوس کیا۔ یہ فائدہ علی کو ہوا حق کے ساتھ سے، یہ فائدہ علی کو ہوا حق کے ساتھ سے، خیبر کا در اکھاڑ لیا بائیں ہاتھ سے، خیبر کا در اکھاڑ لیا بائیں ہاتھ سے۔ حالانکہ یہ مصرے میں نے دائیں ہاتھ سے پہنچائے ہیں، ہاں، اور آپ نے قبول فرمائے، مولا آپ کو آباد رکھیں۔ میں بڑی ادب و احترام سے حرف التماس لے کے بڑھ رہا ہوں، پھر ایک مستند لہجہ آپ کے حوالے۔ یہ شخصیت غیر معروف نہیں ہے، میں گزارش کر رہا ہوں محترم سہیل بستوی صاحب کی خدمت میں، آپ حضرات بآواز بلند نعرہ صلوات پڑھ دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین محفل السلام علیکم۔ آپ سب کو جشن فاتح خیبر کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، مولا آپ سب کو سلامت رکھے۔ یہیں سے ایک مطلع چند اشعار کوشش کرتا ہوں پڑھنے کی۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ یہ علی کا جشن ہے، یہ علی کا جشن ہے، ایسا تو منظر چاہیے آج ہر جنت نشیں ہم کو زمین پر چاہیے، آج ہر جنت نشیں ہم کو زمین پر چاہیے۔ مولائی بیٹھے، یہیں سے شعر حاضر کر رہا ہوں، ابو ذر بھائی خاص توجہ کا طالب ہوں۔ ڈھونڈو مت عشق علی ہر ایک میں اس کے لیے،
عشق علی ہر ایک میں اس کے لیے ایک والد چاہیے اور نیک مادر چاہیے. ایک ڈھونڈو مت یا علی. جی بھائی یا علی اللہم صلی اللہ. ڈھونڈو مت عشق علی ہر ایک میں اس کے لیے ایک والد چاہیے اور نیک مادر چاہیے. ایک اب یہ دونوں مصرے بطور خاص سب فرشتے دیکھنے لگتے ہیں خالق کی طرف. سب فرشتے دیکھنے لگتے ہیں خالق کی طرف. جب کسی سے سن لیا زہرا کو نوکر چاہیے. جب کسی سے سن لیا زہرا کو نوکر چاہیے. ذوالعشیرہ میں انہیں پرکھا ہے ٹھہریں گے نہیں. ذوالعشیرہ میں انہیں پرکھا ہے ٹھہریں گے نہیں. اس لیے ان کے ہی پالانوں کا منبر چاہیے. اس لیے ان کے ہی آپ سب کی عظمت کو سلام ہے. علی والے بیٹھے ہوئے ہیں. پالانوں کا منبر چاہیے. حشر میں اعلان ہوگا اے علی والوں اٹھو. حشر میں اعلان ہوگا اے علی والوں اٹھو. لے لو جنت میں تمہیں جتنا بڑا گھر چاہیے. لے علی علی جیو بیٹا. سبحان اللہ. علی علی سب کے لیڈر علی علی جبریل کے ٹیچر علی علی حق کو پچھاڑا علی علی بڑ کو اکھاڑا علی علی زہرا کے شوہر علی علی حسین کے بابا علی علی دیتے ہیں زلزلے گھر کے باہر سے بھاگ جائیں. اتنا مجمع ہے. نعرہ حیدری، نعرہ خیبری، آواز بلند نعرہ سلامات. حشر میں اعلان ہوگا اے علی والوں اٹھو. لے لو جنت میں تمہیں جتنا بڑا گھر چاہیے. ایک قطعبند مجھے حاضر کرنا ہے. مولائی بیٹھے ہیں. مولا کائنات کا جشن ہے. اس سے قبل ایک شعر سن لیں. آپ کی مزاج کا شعر ہے. جوان
بیٹھے ہوئے ہیں. کر دیا مال غنیمت کے لیے حاضر شکم. کر دیا مال غنیمت کے لیے حاضر شکم. ارے اب کہاں سب مر گئے جب دین کو سر چاہیے. اب کہاں سب مر گئے. جی بھائی جی بھائی یا اللہم صلی علی محمد وآل محمد. کر دیا مال غنیمت کے لیے حاضر شکم. ارے اب کہاں سب مر گئے جب دین کو سر چاہیے. اب بھی جناب نے کہا تھا کہ شہزادے علی اصغر علیہ السلام کے حوالے سے بھی کچھ شعر پڑھ دیے گا. ایک قطعہ حاضر کر رہا ہوں, شاید کسی لائق کو دیکھنے کے ساتھ. بھائی روزے عاشوراء سے تیرا خاص رشتہ ہے غدیر. روزے عاشوراء سے تیرا خاص رشتہ ہے غدیر. تیرا وارث ہے تیرے ورثے کا تیور چاہیے. تیرا وارث خاص توجہ ہے تیرے ورثے کا تیور چاہیے. اس جگہ دستے محمد, اس جگہ دستے حسین. اس جگہ دستے محمد, اس جگہ دستے حسین. اس کو حیدر چاہیے اور اس کو اصغر چاہیے. اس کو حیدر چاہیے. روزے عاشوراء سے تیرا خاص رشتہ ہے غدیر. تیرا وارث ہے تیرے ورثے کا تیور چاہیے. اس جگہ دستے محمد, اس جگہ دستے حسین. اس کو حیدر چاہیے اور اس کو اصغر چاہیے. جانتے ہیں شبر و شبیر کے عاشق سہیل. کب قلم رکھنا ہے, کب ہاتھوں میں خنجر چاہیے. صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد. ایک مطلع چند اشعار میں
حاضر کرتا ہوں. تعمیل حکم میں اس کلام کا حکم ہوا تھا. سلوات پڑھتے ہوئے میں کوشش کرتا ہوں کیونکہ الحمدللہ تحت نظر پہلی بار حاضر کا شرف حاصل ہوا ہے، لیکن آپ کو کون نہیں جانتا. پوری دنیا میں مشہور ہے یہاں کی عزاداری، یہاں کے مومنین، یہاں کی سماعتیں. آپ کی نظر میں 2 مطلع کر رہا ہوں، اس کے بعد چند اشعار کی زحمت ہے. یہ مصرع تھا کہ عباس دوسرا کوئی پیدا نہیں ہوا. مطلع ہے اس کلام کو حکم ہوا ہے. میں کوشش ایک بار اور صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. عباس مدح خواہ جو تمہارا نہیں ہوا، عباس مدح خواہ جو تمہارا نہیں ہوا، خوش اس سے فاطمہ کا قبیلہ نہیں ہوا، عباس مدح خواہ جو تمہارا نہیں ہوا. یہ مطلب دیکھ لیں. مفلس تھا میں مگر کبھی ایسا نہیں ہوا. سرکار مفلس 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 تھا میں مگر کبھی ایسا نہیں ہوا. عاشور چھوڑ کے کوئی فاقہ نہیں ہوا، عباس مدح خواہ جو تمہارا نہیں ہوا. مفلس ہمیں مگر کبھی ایسا نہیں ہوا. عاشور چھوڑ کے کوئی فاقہ نہیں ہوا. مولا عباس قلم اٹھانے والے جوان بھائی موجود ہیں. شعر حاضر کر رہا ہوں. دریا کی جان نکال لی پانی کے ساتھ ساتھ، دریا 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 کی جان نکال لی پانی کے ساتھ ساتھ، دریا کی جان نکال لی پانی کے ساتھ ساتھ. ارے ان سے کوئی بھی کام ادھورا نہیں ہوا، عباس مدح خواہ جو علی 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 سارا کا شوہر علی علی، حسین کا بابا علی علی، مسجد کا شہادت علی علی، کعبے میں ولادت علی علی، ذرا زور سے بولو علی علی، جیو بیٹا علی علی، سب مل کر بولو علی علی، ہم سب کا بولو علی علی. ان سے کوئی بھی کام ادھورا نہیں ہوا. تھے اور بیٹے حضرت ام البنین کے، تھے اور بیٹے حضرت ام البنین کے، لیکن کوئی بطول کا
مدح خواں جو تمہارا نہیں ہوا. یہ عزادار بیٹھے ہیں, ان کی نظر شیئر کر رہا ہوں, خاص طور سے باؤ بھائی کو شیئر میں شامل کر رہا ہوں. مولا ان کو سلامت رکھے اور آپ سب کو بھی. اس کی کمائی ساری طبیبوں میں اڑ گئی, اس کی کمائی ساری طبیبوں میں اڑ گئی, جس سے غم حسین میں خرچہ نہیں ہوا. اس کی کمائی
یقین ہے مجھے میری تربت میں کربلا ہوگی، میری تربت میں کربلا ہوگی۔ دنیا کا ہر دروازہ کھٹکھٹا لیا، مایوس ہو، پریشان ہو، کہیں کوئی سنوائی نہیں ہے، چلے آؤ، کسی بھی وقت ایک در ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ مانگ لینا امام باڑے میں، تیری مقبول ہے دعا ہوگی، تیری مقبول ہے دعا ہو۔ صرف 2 شعر مجھے سنانا ہے، بہت اچھا سنا آپ نے، بس 2-3 شعر کی زحمت ہے۔ اے مریضا کے لے لے خاک شفا، ورنہ بد ذائقہ دوا ہوگی۔ میری 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 بستی میں سج رہا ہے علم، میری بستی میں سج رہا ہے علم، اب ہوا ظلم کی ہوا ہوگی۔ اب 2 شعر، اب ہوا کوئی تمہید نہیں ہے، اب ہوا ظلم کی ہوا ہو۔ یہ کورونا، اس سے پہلے نوٹ بندی، لوگ تھک گئے، ہار گئے، ساری چیزیں بند ہو گئیں۔ الحمدللہ ہم ہیں، جہاں 1 مجلس ہوتی تھی وہاں 10-10 مجلسیں ہوئیں، جو ایک تبرک بانٹتا تھا اس نے 10-10 تبرک بانٹے۔ شعر سماعت کر رہا ہوں۔ اب ہوا ظلم کی ہوا ہوگی، چاہے جیسے سن لیں۔ جا 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 غم شہر کے کام آ دولت، جا 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 غم شہر کے کام آ دولت، تو میرے پاس رہے کہ کیا ہوگی، تو میرے پاس رہے کہ کیا۔ اب جب میں شعر پڑھنے جا رہا ہوں اس سے پہلے ہمیشہ دعا کرتا ہوں مولا مجھے طاقت دے دے یہ شعر پڑھنے کی۔ تو میرے پاس رہے کہ کیا ہوگی، ہم منائیں گے جشن محشر میں، ہم منائیں گے جشن محشر میں، قتل محسن کی جب سزا ہوگی، ہم منائیں گے جشن محشر میں، قتل محسن کی جب سزا ہوگی۔ فرش مجلس پہ جو پڑھی ہے سہیل، اس سے اعلیٰ نماز کیا ہوگی۔ نعرہ حیدری بر محمد وآل محمد بلندتر صلوات۔ جزاک اللہ پائندہ باد، زندہ باد۔ محترم سہیل بستوی صاحب بہت عمدہ کلام پیش کر رہے تھے۔
حضرات بہت جلدی اب چونکہ سرزمین ہند سے کربلا کا سفر بھی ہے، اور اس مبارکباد کے ساتھ میں چندن فیض آبادی صاحب اور سہیل صاحب کی طرف تو میں حرف التماس لے کے بڑھ ہی چکا ہوں اور آپ نے سن ہی لیا ان کو. اب چندن فیض آبادی صاحب کی طرف میں حرف التماس لے کے بڑھوں. اس سے پہلے کہ یہ مجمع، یہ تسبیح جو مرتب ہے، اس کو میں دیکھتا رہوں، اور چونکہ ہر سال یہ ہوتا ہے کہ آخر مقطع محفل سے پہلے اب چونکہ حکم رہتا ہے کہ اپنے اشعار میں آپ تک پہنچاؤں، لیکن میں نے پچھلے برس 2 کلام پڑھے تھے غالباً تبت یدا سے آگے اور خدا نہیں ہے. آج میں صرف اور صرف 2 قطعے آپ کو سناتا ہوں اور اس کے بعد میں حرف التماس لے کے پڑھتا ہوں کہ نقطۂ خلقت یہی ہے اور حجاب اللہ بھی. محترم قرطاس کربلائی صاحب کے مصرے ہیں، اسے بھی برداشت کر لیجئے گا کہ نقطۂ خلقت یہی ہے، سو رہے ہیں شاید کچھ لوگ، کہ نقطۂ خلقت یہی ہے اور حجاب اللہ بھی. بھیا تھوڑا نوجوان سے کہہ رہا ہوں، تھوڑا سا بیدار ہوئیے. چندن بھائی آپ کے حوالے کہ نقطۂ خلقت یہی ہے اور حجاب اللہ بھی. اس کا کنبہ دہر میں فیاض تھا، فیاض ہے. تیسرے کو نہ دیکھیے گا، چوتھے پہ دعائیں چاہتا ہوں، علماء سے خصوصی دعائیں چاہتا ہوں. ایک لفظ ہے مظہر اور ایک ہے مظہر. میں وہاں فاعل مفعول کی بحث میں نہیں جانا چاہتا، علماء بیٹھے ہوئے ہیں. ایک لفظ کی میں داد چاہتا ہوں علماء سے خاص طور پہ، اگر مصرع پہنچ جائے تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. نقطۂ خلقت یہی ہے، بالکل اس سال کا کلام ہے، اور یہ قطع ہے جو آپ کے حوالے کر رہا ہوں بی بی زہرا کے حوالے سے، کہ نقطۂ خلقت یہی ہے اور حجاب اللہ بھی. تاریخ آپ کے نظروں میں ہے کہ لوگ آئے تھے اور بی بی نے چہرہ پھیر لیا تھا. اس کو ذہن میں رکھیے گا، ایک اشارہ استعارہ پڑھنے جا رہا ہوں کہ نقطۂ خلقت یہی ہے اور حجاب اللہ بھی. اس کا کنبہ دہر میں فیاض تھا، فیاض ہے. مظہر اوصاف رب ہے فاطمہ زہرا کی ذات، گر یہ چہرہ پھیر لے سمجھو خدا ناراض ہے. ہاں مولا آپ کو آباد رکھیں، بہت اچھا نوازا آپ نے. سلام کرتا ہوں آپ کی سماعتوں کو، مولا آپ کو آباد رکھیں. کہ نقطۂ خلقت یہی ہے اور حجاب اللہ بھی. اس کا کنبہ دہر میں فیاض تھا، فیاض ہے. مظہر اوصاف رب ہے فاطمہ زہرا کی ذات، گر یہ چہرہ پھیر لے سمجھو خدا ناراض ہے. اب چونکہ ظاہر سی بات ہے وقت نہیں ہے، تو جناب حر کے لیے بس ایک مضمون میں پڑھتا ہوں، ایک مطلع اور 2 شعر. شعر کبھی بنایا جاتا ہے، کبھی کہا جاتا ہے. سنیے گا، ایک مضمون میں نے مرتب کیا ہے، ملاحظہ فرمائیں کہ آ گیا حر بھی خطائیں بخشوانے کے لیے. جو ہاتھ باندھ کے بیٹھے ہیں انہیں کھلوانا چاہتا ہوں کہ آ گیا. قسم کھا کے بیٹھیے، نہیں بولنا ہے. دیکھتا ہوں ذکر آل محمد آپ کے لوہے دل پہ کیسے نقش ہوتا ہے کہ آ گیا حر بھی خطائیں بخشوانے کے لیے، ہو گئی تیاریاں جنت میں جانے کے لیے. سجاگتے آئیے، چندن بھائی آپ کے حوالے بیدار رہیے گا. آ گیا حر بھی خطائیں بخشوانے کے لیے. میں نے کہا آپ بیٹھے رہیے، آپ کی مرضی میں مصرے آپ تک پہنچاتا ہوں کہ آ گیا حر بھی خطائیں بخشوانے کے لیے، ہو گئی تیاریاں جنت میں جانے کے لیے. فکر کا طائر جو عاشورہ کو پہنچا عرش پر، مصرے بنائے جاتے ہیں کبھی کبھی. فکر کا طائر جو عاشورہ کو پہنچا عرش پر، لوٹ کر آیا زمین پر یہ بتانے کے لیے. میں نے پوچھا کیا ہوا، اس نے کہا مت پوچھئے. میری طرف دیکھیے، اس نے پوچھا کیا ہوا، میں نے پوچھا کیا ہوا، اس نے کہا مت پوچھئے. ایک بڑا پیغام ہے سارے زمانے کے لیے. ارے میں گیا تھا عرش پہ جنت میں جانے کے لیے، کربلا جنت گئی تھی حر کو لانے کے لیے. میں گیا تھا عرش پہ جنت میں جانے کے لیے. شبیر کا انکار ہے عباس کے بازو، بازو میرا عباس کے یا عالم یا عالم یا عالم. ہاں مولا تمہیں سلامت رکھیں کہ فکر کا طائر جو عاشورہ کو پہنچا عرش پر، لوٹ کر آیا زمین پر یہ بتانے کے لیے. میں نے پوچھا کیا ہوا، اس نے کہا مت پوچھئے. ایک بڑا پیغام ہے سارے زمانے کے لیے. میں گیا تھا عرش پہ جنت میں جانے کے لیے، کربلا جنت گئی تھی حر کو لانے کے لیے. کربلا جنت گئی تھی حر کو لانے کے لیے. بس خوشبو حقیقتوں کی جو پہنچی غلام تک، سر کو جھکا کے آ گیا اپنے امام تک. سرور نے حر کو حر کے معنی بتا دیے، لعنت سے کھینچ لائے علیہ السلام تک.
سرور نے ہر کو ہر کے معانی بتا دیے، لعنت سے کھینچ لائے علیہ السلام تک۔ آپ نے اس آخر الزمن کے بھی مصروں کو قبول فرمایا، اور ظاہر سی بات ہے نظامت کی بیساکھی کا سہارا لے کے میں نے شعبہ باب الشعراء میں داخل ہو کے شعر آپ تک پہنچا دیے۔ میں بڑے ہی ادب و احترام سے گزارش گزار ہوں، مطلع سے لے کے مقطع تک کی بھرپور صلوات سے استقبال فرمائیے۔ ہم بھی انتظار کر رہے تھے سہیل صاحب کا، انہوں نے آپ کو سنائے کلام۔ آئیے میں مقطع محفل کی طرف بڑھ رہا ہوں، محترم چندن فیض آبادی صاحب کی خدمت میں ملتمس ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے کلام سے مومنین کے قلوب کو منور فرمائیں۔ آپ حضرات بآواز بلند نعرہ صلوات سے چندن صاحب کا استقبال فرمائیے۔ ہاں بھیا، بہت سے آدیش ہیں، اگر ہم آدیش پڑھیں گے تو کھانا ختم ہو جائے گا، تو ایسا ہے کہ میں آدیش ہی پڑھ دے رہا ہوں۔ میں ابو ذر صاحب کچھ نئے کلام چاہ رہا تھا پڑھنے کے لیے، تو میں ایک مطلع 2-3 شعر، کیونکہ ہاں میں ایک مطلع 2 شعر پہلے حوالے کر رہا ہوں، سماعت فرمانے۔ سرکار اجازت ہے، میں تمامی حضرات کو جشن کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اگر شعر اچھے لگیں تو دعاؤں سے نواز دیجیے گا۔ سماعت فرمائیں۔ سرکار مسلسل سفر ہے اور کئی پروگرام ایک دن میں ہو رہے ہیں، پڑھ سنیے کہ خدا کے گھر میں جو تشریف لا رہے ہیں علی، کہ خدا کے گھر میں جو تشریف لا رہے ہیں علی، ہے کون مالک کعبہ بتا رہے ہیں، ہے کون مالک کعبہ بتا رہے ہیں علی۔ یہ مسئلہ ہو گیا شعر کہ یہ لگ رہا ہے کہ دونوں رہے ہیں ساتھ کہیں، کہ یہ لگ رہا ہے کہ دونوں رہے ہیں ساتھ کہیں، نبی کو دیکھ کے یوں مسکرا رہے ہیں، کہ یہ لگ رہا ہے کہ دونوں رہے ہیں ساتھ کہیں، نبی کو دیکھ کے یوں مسکرا رہے ہیں علی۔ کرتاز بھائی کہ کسی بھی آیات حق کے نزول سے پہلے، کہ کسی بھی آیات حق کے نزول سے پہلے، نبی کے ہاتھوں پہ قرآن سنا رہے ہیں، علی 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 علی
अली अली कुछ तुम भी बोलो अली अली हम भी बोले अली अली है फातेह खैबर अली अली है सबसे आला अली 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 मिलकर बोलो अली अली खुदा के घर में जो तशरीफ बुला रहे हैं अली कि किसी भी आयात हक के नुज़ूल से पहले नबी के हाथों पे कुरान सुना रहे हैं अली। ये हमारे दो बड़े भाई बैठे हैं। सरकार एक ज़माना था कि इतनी मौतें हो रही थी, जैसे फेसबुक सवेरे अबू ज़र साहब खोलिए तो देखा हुआ चेहरा, यानी ऐसा लगता था हम ही मरने वाले हैं। तो सरकार एक मख्ता हुआ था, उसके बाद ये शेर हुए थे, तो उसी मख्ते के लिए करता तो मैंने फेसबुक सब गायब कर दिया था। वो तो नया मोबाइल अभी 22 तारीख को लिया, तो शायद उसमें चल गया है, और आज तक अल्लाह की कसम पलट के नहीं देखा उसे, न जाने भैया। अब मैं शेर हवाले करूँ उसके मख्ते के लिए, पहले एक शेर और सुन लीजिए कि किसी भी आयात हक के नुज़ूल से पहले नबी के हाथों पे कुरान सुना रहे हैं अली कि फड़कने लगाती है बाजों की मछलियां उसकी, ये किस दिलेर को झूला झूला रहे। भड़कने लगती है बाजू की मछलियां उसकी, ये किस दिलेरे को झूला झूला रहे हैं अली। और आखिरी सब तक हवाले ये मख्ता कर रहा हूँ, सरकार देखें, अगर पसंद आ जाए तो सिर्फ दुआ दे दीजिएगा बतौर खास के खुशी खुशी मैं कज़ा ओढ़ लूंगा चंदन, अगर ये मौत कहेगी बुला रहे। खुशी खुशी मैं कज़ा ओढ़ लूंगा चंदन, अगर ये मौत कहेगी बुला रहे हैं अली के खुशी खुशी ढलूंगा चंदन, अगर ये मौत कहेगी बुला रहे हैं अली।
सरकार ये एक मतला और 2 बंद मैं हवाले कर रहा हूँ, शायद किसी लायक को कुछ नया पढ़ के जाना चाहिए, वरना हर आदमी कहेगा सब पुराना तो पढ़ गए। अच्छा, बड़ी मजबूरी ये होती है कि आदमी जो है किनारे जो है कह देता वो पढ़िएगा वो पढ़िएगा। अब आदमी ये भैया हमने भी देखा, अच्छा कुछ शायर ऐसे होते हैं ना भी फरमाइश की जाए उसके बाद पढ़ के चले जाते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि पहले नया सुन लीजिए, उसके बाद देखा जाएगा। बाबू भाई जब कहेंगे तो देखा जाएगा, क्योंकि हम लोग ने भी वहाँ खाना नहीं खाया था, बस एक रोटी खा के भाग गए। तो आपके साथ हम भी भूखे ही हैं। हाँ अबूजर साहब, आपने शायद न सुना हो कि शाह मर्दा शेर यज़दा क़ुव्वते परवरदिगार। सरकार ये दूसरी या तीसरी मर्तबा मैं पढ़ रहा हूँ, डायरी मेरे हाथ में, आप समझ सकते हैं कि शाह मर्दा शेर यज़दा क़ुव्वते परवरदिगार। ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार। अरे जिसकी खातिर थी बनी उस हाथ में जब आ गई, कि जिसकी खातिर थी बनी उस हाथ में जब आ गई, दुश्मनाने मुस्तफ़ा पर मौत बनकर छा गई, कि दुश्मनाने मुस्तफ़ा पर मौत बनकर छा गई। अर्श से जिब्रील की आई सदा ये बार बार, ला फता इल्ला ला सैफ इल्ला ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार। सरकार अगर पसंद आ जाए तीसरा मिसरा तो मैं दुआ चाहता हूँ, इसमें जरूर आएगा क्योंकि मौला अली के हवाले से है। वो भी तीनों नहीं पसंद थे, लेकिन मौला है इस वजह से कुछ बर्दाश्त कर लेते हैं। कि जिसकी खातिर थी बनी उस हाथ में जब आ गई, कि दुश्मनाने मुस्तफ़ा पर मौत बनकर छा गई, कि अर्श से जिब्रील की आई सदाए बार बार, ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार। के सामना होता था जब मैदान में कुफ़ार का। अरे सामना होता था जब मैदान में कुफ़ार का, ये समझती थी इशारा हैदरे कर्रार का। अरे ये समझती थी इशारा हैदरे कर्रार का। अरे ये समझती थी इशारा हैदरे कर्रार का। पूछती थी बाअदब दो इसको करना है कि चार। अरे ये मैं के सामना होता था जब मैदान में कुफ़ार का, कि ये समझती थी इशारा हैदरे कर्रार का। के पूछती थी बाअदब दो इसको करना है कि चार। ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार। ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार। भैया दुल्हा भाई देखें, अबू ज़र दुल्हा भाई शेर सुन। सरकार देख लें, बहुत मुझे पसंद है, शायद आपको पसंद आ जाए। भैया के दस्ते हैदर से उतर कर ये बुलंदी ये नसीब। भाई देखें के दस्ते है सर चचा के दस्ते हैदर से उतर कर ये बुलंदी ये नसीब। के दस्ते
حیدر سے اتر کر یہ بلندی یہ نصیب رہتی ہے یہ فاطمہ زہرا کے چکی کے قریب. دیکھیں کچھ یہ بند میں نے چچا کے حوالے اس وجہ سے کیا، کچھ بزرگ بیٹھے ہیں. پہلے ہم لوگ جو ہے مرغا جب کاٹتے تھے گھر میں تو وہی سل و بٹر رکھا تو اسی پہ دھار وار مار لیتے تھے. صحیح کہہ رہے ہیں سرکار غلط کہہ رہے ہیں؟ تو وہ پہلے کے زمانے میں وہ چکی پہ. اب سنیے کہ دستے حیدر سے اتر کر یہ بلندی یہ نصیب رہتی ہے یہ فاطمہ زہرا کے چکی کے قریب. ارے چکی چلنا دیکھ کے چکی چلنا دیکھ کے بڑھ جاتی ہے اس کی بھی دھار. کہ دستے حیدر سے اتر کر یہ بلندی یہ نصیب کی رہتی ہے یہ فاطمہ زہرا کے چکی کے قریب. کہ چکی چلنا دیکھ کے کہ چکی چلنا دیکھ کے بڑھ جاتی ہے اس کی بھی دھار. لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. کہ دستے حیدر سے اتر کر یہ بلندی یہ نصیب کی رہتی ہے یہ فاطمہ ذرا کے چکی کے قریب. کہ چکی چلنا دیکھ کے بڑھ جاتی ہے اس کی بھی دھار. لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. یہ بچے جو بڑے جوش میں نعرہ لگا رہے ہیں یہ میں بند نہ بزرگوں کے نہ جوانوں کے میں ان بچوں کے حوالے کر رہا ہوں. بابو سنبھالو کہ پردہ غیب سے جب آئے گا میرا منتظر. بھیا دیکھیں ارے پردہ سہیل صاحب ارے پردہ غیب سے جب آئے گا میرا منتظر. کہ پردہ غیب سے جب آئے گا میرا منتظر کہ حیدری انداز میں کاٹے گا یہ دشمن کے سر. کہ حیدری انداز میں کاٹے گا یہ دشمن کے سر. ارے جوش میں دوہرائے گی یہ مصرع خود ہی ذوالفقار. لا فتح الا علی کہ جوش میں دوہرائے گی یہ مصرع خود ہی ذوالفقار. لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. اب دیکھیں میں نے مولانا سرکار یہ میں نے نیا پڑھا ڈائری دیکھ کر کے. کیوں بھائی ٹھیک ہے اب کچھ آدیش ہیں تو میں جلدی پورا نہیں پڑھوں گا. آپ غصے میں نہ رہیے ہم بھی آپ کے ساتھ کھانا کھائیں گے. سرکار ایک مطلب دو بند ایک مطلب دو بند میں حوالے کر دوں. سرکار کا حکم ہے ہاں سب شامل ہے آج سب پہنچ دیں گے. کیوں گڈو ہے دیکھیے سرکار میں یہاں کھڑا ہوں میں 22 اگلے مہینے کی 22 تاریخ سے نکلا ہوں. ٹھیک 2 دن گھر میں رہا. اب ایک دن یعنی یہاں رہوں گا. وہ ہمارے دوست ہیں انور صاحب ان کے والد کا 40واں ہے. اس کے بعد 3 دن میں بالکل ریسٹ پہ ہوں کیونکہ آپ کے ساتھ کربلا نکلنا ہے. ٹھیک ہے تو اس وجہ چاہے جو کہیے وہ ہم پڑھ دیتے ہیں لیکن جتنی وقت آپ کو بھوک لگے گی بتا دیجئے گا کیونکہ ہم بھی آپ کے ساتھ بھوکے ہیں.
کیونکہ وہ بابو بھائی نے کھانے کا انتظام معقول کروایا ہے. وہ ہم لوگ چائے پی کر کے نکل آئے, نماز پڑھی سرکار, چائے پیا, چلے آئے. کیوں بھائی بابو بھائی بتا دیجئے ہاں کہ نہ. ہاں تو ایک مطلب دو شیر. ارے بھیا کاہے سرکار دیکھے حیدر کی حیدر حیدر حیدر. یہ چھوٹے بچے جو ہے نا, اب اس میں نعرہ لگانا کہ حیدر 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 کے عاشقوں نے ارے محفل سجا سجا کے کہ حیدر حیدر کہ حیدر کے عاشقوں نے محفل سجا سجا کے کہ ظالم کو مار ڈالا, نعرہ لگا لگا کے. علی 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 کہ ظالم کو مار ڈالا, نعرہ لگا لگا کے کہ اے فاطمہ کے دلبر خادم ہوں میں تمہارا, کہ اے فاطمہ کے دلبر خادم ہوں میں تمہارا, کہ جبریل کہہ رہے ہیں جھولا جھولا جھولا. کہ حیدر حیدر کیا بات ہے, کیا بات ہے سرکار, کہ حیدر کی دشمنی میں یہ حال ہو گیا ہے کہ طوطے بنا رہے ہیں قرآن رٹا اب ایک مطلب بھیا سہیل صاحب ایک شعر کہہ رہے ہیں اور بہت ہے. ارے غازی غازی ارے غازی کے دشمنوں سے یوں بھی لیا ہے بدلا, کتنے نگاہ توڑے پرچم دکھا دکھا. اپنی آنکھوں سے ہی دیکھ لینا مفتیوں تم ذرا چلتے چلتے, کہ اپنی آنکھوں سے ہی دیکھ لینا مفتیوں تم ذرا چلتے
چلتے کہ روند ڈالیں گے فتوے تمہارے یہ جلوس ازاں چلتے کہ روند ڈالیں گے فتوے تمہارے یہ جلوس ازاں چلتے چلتے کہ کچھ قدم ہر بڑا شے کی جانب کچھ قدم شے بڑے کی جانب بخش دی چند لمحوں میں شہ نے حر کی ساری خطا چلتے چلتے کہ بخش دی چند لمحوں میں شہ نے حر کی ساری خطا چلتے چلتے سرکار دیکھیں دیکھیے کہ توق و زنجیر انور صاحب کہ توق و زنجیر یہ کہہ رہے تھے اے یزید اب ہے تیری تباہی سرکار دونوں مصرے دیکھیں کہ توق و زنجیر یہ کہہ رہے تھے اے یزید اب ہے تیرے تباہی جس کو بیمار سمجھا تھا تو نے شام تک آ گیا چلتے چلتے توق و زنجیر یہ کہہ رہے تھے اے یزید اب ہے تیرے تباہی جس کو بیمار سمجھا تھا تو نے شام تک آ گیا چلتے چلتے کہ جس کو بیمار سمجھا تھا تو نے ارے سرکار بس دعا چاہیے آپ لوگوں کو میرا کام ہو جائے سرکار شکریہ کہ جس کو بیمار سمجھا تھا تو نے شام تک آ گیا چلتے چلتے کہ لگ رہا ہے سرکار کہ لگ رہا ہے کہ میری لحد میں کوئی سورج طلوع ہو رہا ہے کہ لگ رہا ہے کہ میری لحد میں کوئی سورج طلوع ہو رہا ہے دوستوں نے کفن میں رکھی تھی تھوڑی خاک شفا چلتے چلتے کہ لگ رہا ہے کہ میری لحد میں کوئی سورج طلوع ہو رہا ہے کہ دوستوں نے
کفن میں رکھی تھی، تھوڑی خاک شفا چلتے چلتے. اور یہ آخری شعر، کئی شعر ہیں انشاءاللہ انور صاحب کے سنا دیا جائے گا. سر آخری شعر سن لیجئے اس کا کہ بولے اصغر بولے اصغر بولے اصغر بولے اصغر ہو میں کے یہ رن میں بابلے ایتھے ساتھ ورنہ میں مدینے بھی ہوتا تو آتا گھٹنیوں کر بلا چل. ذہن سے دامن و عقل و شعور چھوٹ گیا. کسی کی نسل میں کیسے کوئی حلالی ہو، علم کو دیکھتے جن کا نعرہ حیدر کہ بولے اصغر ہما کے یہ رن میں کہ بابا لے آتے ساتھ ورنہ کہ میں مدینے بھی ہوتا تو آتا گھٹنیوں کربلا چلتے چلتے. سرکار کہ سن کے اشعار چندن تمہارے وقت بھی رک گیا چلتے. صلوات پڑھیے آپ حضرات. بس ایک مطلع اور ایک بند، سمجھے بھیا؟ اے باؤ بھائی بھوک لگی ہے، سمجھ رہے ہیں بھائی؟ ایک مطلع ایک بند کہ دیکھیے جگت دلہ بھائی ہمارے ابو ذر صاحب کا آدیش کہ بیریا ہم کا لئی چل، کہ بیریا ہم کا لئی چل لئی چل لئی چل، بیریا ہم کا لئی چل علی کے انگنوا، بیریا ہم کا لئی چل، بیریا ہم کا لئی چل علی کے انگنوا، بیریا ہم کا لئی چل. جنت کے لوبھی سنائے ہماری بتیاں، جنت کے لوبھی سنائے ہماری بتیاں، عشق علیمہ کٹائے ساری رتیاں، لجائی جنات لجائی جنات انہی کے للنوا، لجائی جنات لجائی جنات انہی کے للنوا، بیریا ہم کا لئی چل علی کے انگنوا، بیریا ہم کا لئی چل. ابو ذر بھائی یہ ایک مقطع آپ کا آدیش تھا، میں نے پڑھ دیا کہ محشر محشر کے میدان ہم جو پہنچے، محشر کے محشر کے محشر کے محشر کے میدان ہم جو پہنچے، خوش ہو کے سارے فرشتے ہی بولے. اب تلفظ بھی ویسے ہی رکھنا پڑے گا نا سرکار، جب بھوجپوری تلفظ بھی. خوش ہو کے سارے فرشتے ہی بولے، او آبا او آبا او آبا او آبا او آبا او آبا علی کے چندنما.
واہ 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 واہ۔ محترم چندن فیض آبادی صاحب بہت عمدہ کلام پیش کر رہے تھے۔ حضرات، جیسے ہماری مہذب بزم جس طریقے سے جو ہماری بزرگوں کی تہذیب رہی ہے کہ ہم نے کبھی بھی اپنی محفل اور مجالس کے اختتام کا اعلان نہیں کیا، بلکہ ہماری محافل اور مجالس اگلے سال تک کے لیے ملتوی ہو جاتی ہیں، اور التوا کا مطلب یہی ہے کہ ابھی یہ سفر یہاں پہ ختم نہیں ہوا ہے، بلکہ ابھی سفر جاری و ساری ہے، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ آج کی شب کا سرا صبح قیامت سے جا کے مل جائے، اور جس یوسف زہرا کے ہم انتظار میں بیٹھے ہیں یہ شب انتظار صبح ملاقات میں تبدیل ہو جائے۔ اور اسی کے ساتھ ہم اگلے سال تک کے لیے محفل کے التوا کا بھی اعلان کریں گے۔ میں بچوں کے لیے، اچھا بچوں کے لیے تحائف ہیں، ہاں اس سے پہلے بچے تحائف لے لیں، تحفہ ہے جی، اچھا وہ میرے حافظے میں ہے، میں وہیں جا رہا تھا، لیکن ہاں اس سے پہلے آپ نے ایک حکم، ایک حاشیہ لگا دیا، تو میں اس سے پہلے کہ مولانا کی طرف حرف التماس لے کے بڑھوں، بچوں کے لیے شاید تحفہ ہے نا، وہ تحفہ بچوں کو دے ہی دیجئے۔ آپ حضرات بیٹھے رہیے، تھوڑی دیر اور بیٹھ جائیے، بچوں کی حوصلہ افزائی کیجئے۔ میں ابوذر بھائی سے کہہ رہا ہوں، اور بچوں کے جی ہیں، ایک سلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر بآواز بلند۔ سرکار ایسی سلوات نہیں، یہ ہمارے یہاں کا بچپن ہے جس سے 55 ڈرتا ہے۔ یہ اچھا میں بتا دے رہا ہوں، یہ بچہ بیٹھا ہوا ہے، آپ اس کو دے دیں۔ آ جائیے بیٹے، ادھر آ جائیے، آپ ادھر آ جائیے، 6 بچے آ جائیں، بیٹے آئیے 6 چھوٹے بچے آ جائیں جنہوں نے نعرے لگائے۔ ہاں یہ لیجئے، ارے ایک بچہ اور کوئی آ جائے چھوٹا، آپ نے تو لگایا تھا، آپ بھی ہاں آپ آ جائیے، سب لوگ ادھر فیس کر لیے تاکہ لوگ دیکھ لیں گے نعرہ لگایا آپ نے۔ نعرہ حیدری، محمد و آل محمد صلی اللہ اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ اب بیٹھ جائیے اپنی اپنی جگہ پہ۔ ماشاءاللہ یہ بہت شکریہ، بچوں کا بھی شکریہ ادا کر رہا ہوں کہ کم از کم انہوں نے ساتھ دیا۔ مولا ہماری قوم کے بچوں کو سلامت رکھے۔ آئیے میں بڑی ادب و احترام سے دعائیہ کلمات کے لیے میں ملتمس ہوں، حرف التماس لے کے بڑھ رہا ہوں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا گلزار صاحب قبلہ کی خدمت میں کہ وہ آئیں اور دعائیہ کلمات سے اس محفل کی التوا کا اعلان کریں۔ آپ حضرات بآواز بلند نعرے صلوات سے مولانا کا خیر مقدم فرمائیں۔ تمام مومنین کی خدمت میں، بالخصوص بانی جشن کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ماشاءاللہ جو عبادت کا سلسلہ جاری اور انشاءاللہ خداوند عالم ہم سب کی توفیقات میں، بالخصوص بابو بھائی کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور جشن فاتح خیبر کے عنوان سے جو یہ جشن منعقد ہوا اور تمام جو اشعار سنائے اور آپ نے اسے بہت اچھے طریقے سے سنا اور سراہا، خداوند عالم آپ کی توفیقات میں اور تمام مداحان اہل بیت کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور دعا گو ہیں ہم سب کے خداوند عالم تمام مومنین و مومنات کی تمام مشکلات کو، جملہ مشکلات کو برطرف فرمائے، بالخصوص کورونا جیسے مہلک مرض کا خاتمہ ہو، اور ہمارے تمام بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں پہ برقرار رہے، ہمارے قوم کے نوجوان و جوانوں کو صحت و سلامتی، ترقی و کامیابی و کامرانی عنایت۔ آئیے ہم سب دعا کریں کہ منتقم خون حسین حضرت حجت علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انی اسألک بحق محمد وانت المحمود وبحق علی وانت العلا وبحق فاطمة وانت فاطر السماوات والأرض وبحق الحسن وانت المحسن وبحق الحسين وانت قديم الإحسان وبحق الأئمة التسعة الطاهرين من ذرية الحسين عليهم السلام۔ بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا
وذليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. جشن کی کامیابی اور اس کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات. اپنے اہل وعیال، والدین، عزیز و اقربا، دوست احباب، پڑوسی، جملہ مومن مومنات کی صحت و سلامتی طول عمر کے لیے بلند تر صلوات. اور منتقم خون حسین حضرت حجت علیہ السلام کے ظہور، ان کی سلامتی کے لیے بلند تر صلوات. ارے